کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہمیں ایک ہی چیز سے ہے، مگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں بات کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے باس، ہم سب خلیفہ ہیں، ہم سب کو خلیفہ بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بیماری پرانی ہے ہمارے اندر. چیریٹی کے فیتے پہ نا بڑی تالیاں ملتی ہیں، حق دینے پہ نا پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے پہ کوئی تالیاں نہیں بچتی. اور ہمیں فیتے کاٹنے کا بہت شوق ہے. وہ وزیر اعظم ہو، وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس ہو، وہ کوئی سیٹ ہو، وہ کوئی وڈیرا ہو. انفارچونیٹلی یہ روش بنی ہے تھرو آؤٹ ہمارے اس معاشرے کی. ڈو یو تھنک کہ پاکستان میں ہم بنگلہ دیش جیسی اپرائزنگ دیکھ سکتے ہیں آنے والے کچھ ٹائم میں؟ اگر میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ 500 آدمی کراچی کی پاکستان کی سڑکوں پہ مارے جائیں گے اور ملک سنور جائے گا، آپ میں سے کون کون نام لکھوا رہا ہے؟ آؤ سروے کرتے ہیں، اس جذباتی قوم کا سروے کرتے ہیں جو ہر وقت جان دینے کو تیار ہے. بتائیں کون سے 500 لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. یار یہ ریولوشن اور یہ بلڈی ریولوشن کی بات کرنا یا خواہش بھی کرنا میرے خیال میں ایک غلط بات ہے. ہمیں اسٹرکچرز چاہیے، ہمیں ایولیوشن چاہیے. نہیں، لیکن آپ کو ریئلی لگتا ہے کہ یہ والا جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں رائٹ ناؤ، ابھی تو ہم موڈ پہ چل رہے ہیں. ابھی ملک میں آئین نہیں ہے، ابھی ملک میں قانون نہیں ہے، ابھی ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے، ابھی ملک موڈ پہ چل رہا ہے. وہاں جس چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے نا مہرنگ بلوچ، 70 80 90 ہزار شاید لاکھ سے بھی اوپر کہیں چلے جاتا ہے. وہ تنگ گلیوں میں تو لاکھوں کا ہی مجمع لگتا ہے وہ، بٹ ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ ہیں نا نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وی فیلڈ بلوچستان ایز اے سوسائٹی. میں مظاہرہ کر رہا تھا لال مسجد پہ، والدہ کراچی میں اکیلی تھی، والد کی ایک نئی جاب لاہور لگی تھی، وہ لاہور چلے گئے تھے. تو احسان اللہ احسان اس وقت اسپوکس پرسن ہوتے تھے جماعت الاحرار کے. انہوں نے کال کی، کال کر کے انہوں نے دھمکایا کہ یہ مظاہرہ بند کر دو ورنہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں خون ریزی ہوگی. میں شاید نیند سے اٹھا تھا تو میں نے بھی آگے سے بول دیا کہ بھائی ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں، ہو گئے تم احسان اللہ احسان. پر مجھے لگتا ہے اندر سے جو میری ٹریننگ ہوئی ہے وہ لانگ ہال کی ہی ہوئی ہے اور وہ ورسٹ کنڈیشنز اور ٹائمز کے لیے ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ امتحان دینا پڑے، بٹ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ مجھے نا ایک درجہ بدرجہ ایسی کنڈیشن سے گزارا ہے کہ آئی بلیو آئی ایم بلڈ ٹو لاسٹ. لاسٹلی اگر آپ کا جنرل عاصم کے لیے کوئی میسج ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اپنا کام کریں، اپنا کام صدقے دل سے کریں اور سیاست کے اندر عمل دخل نہ دیں. ان کا کام نہیں عمل دخل دینا. سیاسی جوڑ توڑ میں نہ پڑیں. تو 2016 میں وی میٹ. ایکٹیویزم میرے خیال سے آپ کا پیک پہ تھا. جبران ناصر دی ایکٹیوسٹ واز یور bigger I feel like label. So talk to me a little bit about your own evolution. ایک تو تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ پڑھائی کا وہ دے سکیں، اور اس کے بعد یہ کہ جو ایکٹیویزم میں کب آپ آئے؟ یار ایکٹیویزم میں کب آئے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے فلم لائن میں کب آئے یا فلانی لائن میں کب آیا، آپ نے وہ ایز اے شعبہ کب شروع کیا. میرے خیال میں ایکٹیویزم جو ہے وہ ایک ویلیو کوڈ ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ ایکٹیویزم صرف پریس کلب کے سامنے کر سکتے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے محلوں میں کر رہے ہیں. جیسے کہ اگر کوئی ٹریش کا مسئلہ ہے تو نیبر سے بات کر کے بھائی یہ مسئلہ حل کریں. اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو اس کے حوالے سے کوئی انتظام، چونکہ اب تو پولیس سے تو لوگوں کا اعتماد اٹھ گیا تو کمیونٹی واچز کھل گئی ہیں. اسی طرح کہیں اسٹرے اینیملز کا مسئلہ ہے. تو آپ جب حساس ہوتے ہیں معاشرے کو لے کے، معاشرے میں کوئی بھی ایسی چیز کو لے کے جس کو آپ کو لگتا ہے زیادتی ہو رہی، ناانصافی ہو رہی ہے، تو آپ میں وہ جراثیم آ جاتے ہیں. اب باقی بس ہمارے اظہار کا فرق ہے، اور اظہار کا فرق بھی ایسے ہوتا ہے کہ ہر ایک کا اپنا ڈفرینٹ بیگیج ہے. جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں ہم سنگل تھے، ٹھیک ہے. ہمارے والد محترم جو ہے اس وقت جاب کر رہے تھے، وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے تھے. ہی واز پرووائڈنگ فار ہمسیلف اینڈ فار دا فیملی. میرے پاس آپ سمجھ لیں کہ فلیکسیبلٹی زیادہ تھی کہ میں بھرپور طریقے سے نافرمان اور بگڑی ہوئی اولاد بن کے جو چاہے وہ کروں. اور اس لیے والدین کو پتہ نہیں کہ صبح اٹھیں گے تو یہ لاہور ہوگا، اسلام آباد ہوگا، پارا چنار ہوگا یا کوئٹہ ہوگا، کچھ کس شہر ہوگا کچھ پتہ نہیں. اور مجھے بھی پتہ نہیں. آئی ہیڈ دیٹ فلیکسیبلٹی کہ ہم کہیں بھی ٹریول کر کے چلے جائیں، جہاں دھرنا ہے، جہاں مظاہرہ ہے، اگر لوگوں نے سوشل میڈیا پہ فالو کرنا شروع کر دیا یا عزت دے دی ہے تو ہم تو یہی سمبل بھی تھا الیکشن کیمپین کے دوران، بٹ ہم تو عوام کا مائک ہی بن سکتے ہیں نا. مطلب کہ اگر کہیں ایک ایسا انسیڈنٹ ہے جہاں 500 لوگ دھرنے پہ بیٹھے ہیں، اور ہم جب بات کریں 2015-16 کی تو ایکس اور ٹویٹر اس طرح کی بلا نہیں تھی جو کہ اب بن گیا ہے. تو اس وقت اگر کسی کے 1,00,000 2 لاکھ فالوور ہوتے تھے ایکس ٹویٹر پہ تو بڑی بات ہوتی تھی. تو ہمارے ہو گئے تھے. تو ہم وہ دیکھتے تھے کہ وہ 500 جن کی کوئی بات نہیں کر رہا، جن کو میڈیا نہیں دیکھ رہا، وہ ان کو اپنے سوشل میڈیا سے کور کر کے ان کا مسئلہ اجاگر کریں.
تو وہ اس طرح سے ایکٹیویزم چلتی تھی. بٹ جیسے جیسے میں تھوڑا پروفیشنل کنسٹرینٹس میں آیا کہ وکالت میں واپسی ہوئی, اور پراپر جب آپ ایک چیمبر چلاتے ہیں, آپ کے کلائنٹس ہوتے ہیں, اور کلائنٹ سے مراد وہ تمام لوگ جو انصاف کے لیے عدالت جانا چاہتے ہیں, ان کی ٹائم لائنز ہوتی ہیں, ان کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, اور یقینی طور پہ ایک ایسا وکیل چاہتے ہیں جس میں ڈسپلن ہو, جو کہ ہر عدالت کی پیشی پہ موجود ہو, جس حد تک ہو سکے موجود ہو, اور تیاری کے ساتھ موجود ہو. تو پرپز مشہور ہونا یا صرف خبروں میں رہنا تو نہیں ہے. پرپز یہ ہے کہ بند کمروں کے اندر تو لوگ ہمیں گالی دے کے نہیں جاتے, یا عزت ہی کرتے ہیں, اور صرف فساد ہی ہے جو پبلک میں عزت ہے. تو آئی تھنک وہ جو ایک آپ کی پروفیشنل رسپانسبلٹی ہے, انٹیگریٹی ہے, اور انٹیگریٹی ہے تو وہ ایکٹیویزم میں بھی ہوگی, وہ شعبے میں بھی ہوگی, وہ ذاتی زندگی میں بھی ہوگی. تو اس کی وجہ سے ہم اس طرح سے نیوسنس ایٹ لارج نہیں ہے, جو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا, بڑا ایک فوکس نیوسنس ہو گئے ہیں. بٹ کوشش کرتے ہیں کہ نیوسنس ہی رہیں. How are you funding the activism part at that time? Like تھوڑا بہت آپ اپنا کیسز کر رہے تھے اور اسی سے جو پیسے بن رہے تھے, بیکاز a lot of times میں اس کانٹیکس میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ یہاں کے ایجنٹ ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کیا, اب بھی وہ چل رہا ہے کہ یہاں سے پیسے آتے ہیں, وہاں سے آتے ہیں, یہ کیسے رہا ہے سسٹم, اتنا خرچہ ہوتا ہے, ٹریول کرتے ہیں لوگ, لاتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں. یہ دیکھیے 2018 تک جو ہے نا, تو میں پراپرلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وکالت نہیں کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو دیٹ واز ناٹ اے سورس آف انکم. اور فرم تھی آپ کی؟ جی فرم تھی آپ کی؟ نہیں, میں 2014 میں ایک فرم میں کام کرتا تھا. 2014 فروری میں نے اس فرم کو خیرباد کہا تھا. دین آئی واز این اینکر ایٹ ڈان فار 6 months. تو دیٹ پیڈ اے لٹل ویل. اینکرس کو اچھے ملتے تھے, گو کہ شو ہمارا چلا نہیں. کچھ ڈان ہمیں سمجھ نہیں آیا, کچھ ہم ڈان کو سمجھ میں نہیں آئے, تو اس کو آپ میوچل بریک اپ کہہ لیجیے. پھر اس کے بعد ایک یوتھ فیسٹیول ہو رہا تھا, اس کے اندر میں نے 3-4 مہینے کام کیا. بٹ فار موسٹ پارٹ آف 2014, 15 and 16 I was unemployed and I did not have a source of income and I was relying completely on my parents. ٹھیک ہے, میں گھر کے کرائے میں بھی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتا تھا, اور میری جتنی ٹریولنگ ہوتی تھی دیٹ واز پیڈ فار بائی دا ہوسٹ. سو اگر لاہور میں آپ کو نظر آ رہا ہوں تو یہ ہوگا کہ لمز نے مجھے کسی ٹاک کے لیے بلایا ہوگا, اس بہانے ہم چلے گئے لاہور تو 3 اور کام نپٹا کے آ گئے. اسلام آباد میں آپ کو میں نظر آ رہا ہوں تو مجھے نس نے بلایا ہوگا یا کسی اور نے بلایا ہوگا. جیسے کہ اتفاق سے دیکھیے, جو سب سے پہلے میرے خیال میں ایک نیشنل اسکیل کے اوپر لوگوں نے جاننا شروع کیا تھا, وہ لال مسجد کا پروٹیسٹ تھا. تو میں اسلام آباد کیسے پہنچا ہوا تھا؟ اس وجہ سے پہنچا ہوا تھا کہ دیٹ ایگزیکٹ سیم ڈے, دیٹ فیٹفل انفارچونیٹ ڈے 16 دسمبر زیوس اسلام آباد میں ہوتا تھا. مجھے نہیں پتا اب ہے کہ نہیں ہے. ان کا ایک ڈاکیومنٹری کمپٹیشن تھا آن 16 December 2014 on which I was called as a judge and it was based on some social issues. تو میں تو انہوں نے مجھے ایک وہ جو گھروں میں بنے ہوئے آپ کے چھوٹے چھوٹے بوٹیک ہوٹل موٹلس ٹائپ ریسٹ ہاؤسز, وہاں پہ ٹھہرایا تھا. وہاں سے میں ایونٹ پہ گیا, مجھے تو وہاں پہ ایونٹ پہ آ کے پتہ چلا کہ صبح یہ ہو چکا ہے پشاور میں اور یہ سارا معاملہ چل رہا ہے. اور وہ مجھے اسلام آباد لے کے آئے تھے, اور پھر میں ادھر ہی رہ گیا اور وہ مظاہرہ کرتے رہے. اور وہاں پہ ہی جن لوگوں سے دوستی ہوئی انہیں کے گھر, اجنبیوں کے بھی بہت ٹھہرا ہوں میں. وہ شروع میں جو 4-5 ہے نا سال اجنبیوں کے بہت ٹھہرا ہوں, اور ان 4-5 سالوں میں جب میری حرکات اور کرتوت کی وجہ سے لوگ کرائے پہ گھر نہیں دے رہے تھے, اور جو مالک مکان تھے انہوں نے گھر خالی کروایا زبردستی. میں مظاہرہ کر رہا تھا لال مسجد پہ, والدہ کراچی میں اکیلی تھی, والد کی ایک نئی جاب لاہور لگی تھی, وہ لاہور چلے گئے تھے. تو احسان اللہ احسان اس وقت اسپوکس پرسن ہوتے تھے جماعت الاحرار کے, انہوں نے کال کر کے انہوں نے دھمکایا کہ یہ مظاہرہ بند کر دو ورنہ تم جہاں کھڑے ہو وہاں خون ریزی ہوگی. میں شاید نیند سے اٹھا تھا تو میں نے بھی آگے سے بول دیا کہ بھائی ہم جہاں کھڑے وہاں کھڑے ہو گئے تم احسان اللہ احسان. اور وہ اوپو کا فون تب سے لے کے آج تک میں اوپو کی میں نے برانڈ نہیں چھوڑی, کیونکہ اوپو میں کال ریکارڈنگ کا آپشن سب سے پہلے آیا تھا ان بلڈ فون میں. آئی تھنک 5 منٹ کی گفتگو ہوگی, میں کوئی 2.5 منٹ ہی ریکارڈ کر پایا. میں نے دوست کو فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ ریکارڈنگ ہے, اور میں نے کچھ صحافی دوستوں کو بھیجی ہے اور پشاور بیورو والے ویریفائی کر رہے ہیں کہ احسان اللہ احسان کی آواز ہے, تو یہ کچھ دیر میں نیوز بریک ہوگی, بیکاز میری وجہ سے اتنے لوگ مظاہرے پہ وہاں جمع ہوتے ہیں لال مسجد کے آس پاس, اور سب کو اوپن تھریٹ میرے توسط سے دی گئی ہے, تو ذرا والدہ کے پاس چلے جاؤ, وہ بے چین ہو جائیں گی. دوست آیا, والدہ کو گھر سے لے کے نکلا ہے, پیچھے خبر بریک ہوئی ہے, بٹ بائی دا ٹائم والدہ کو گھر پہ چھوڑنے آیا تالے چینج ہو چکے تھے گھر کے. تو والدہ ہیڈ ٹو گو ٹو ہر اون میکا, نانا کے گھر میرے, وہ وہاں رہیں. اور غالباً ہمیں 2014 دسمبر کی یہ بات ہے, تو پورا 15 اور 16 بیچ 1.5 سال
nobody was willing to give me any accommodation because اس 1.5 سال میں I think 5 ہٹ لسٹوں میں میرا نام آیا تھا. بہت اجنبیوں کے بھی گھر رہا, بہت کچھ دوستوں نے بھی ساتھ دیا, دوستی نے بھائی, مہینہ 2 مہینہ, ہفتہ 2 ہفتہ, کئی دن میں گاڑی میں بھی سویا ہوں. ڈیفینس میں آپ گھومیں گے نا, یہ کمرشل ایریاز میں آپ کو جگہ جگہ خالی پلاٹ نظر آتے ہیں. میں کئی دن خالی پلاٹ میں گاڑی لگا کے گاڑی میں بھی سویا ہوں. والدہ نانا کی طرف ہوتی تھی, میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا, چونکہ ہر وقت جب بھی والدین سے بات کرو نا, کیوں کر رہے ہو یہ کام, چھوڑ دو, کیا ملے گا, ایک ایموشنل ٹراما. اور وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے. تو بوٹ کیمپ ٹریننگ جو ہے نا میری, وہ لانگ ہال کے لیے ہوئی ہے مجھے لگتا ہے. آپ جو ایولیوشن کی بات کر رہے ہیں, ابھی ٹھیک ہے ہم وکیل ہیں, ایک قاعدے کا قوانین میں بار کے اصول ہوتے ہیں, وکیلوں کے اصول ہوتے ہیں, اس سے بند ہو گئے ہیں. پر مجھے لگتا ہے اندر سے جو میری ٹریننگ ہوئی ہے وہ لانگ ہال کی ہی ہوئی ہے, اور وہ ورس کنڈیشنز اور ٹائمس کے لیے ہوئی ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ امتحان دینا پڑے, بٹ میں اللہ تعالیٰ کا مشکور ہوں کہ مجھے نا ایک درجہ بدرجہ ایسی کنڈیشن سے گزارا ہے کہ آئی بلیو آئی ایم بلٹ ٹو لاسٹ. سو ابھی مطلب شو جو ہے وہ باقی ہے جو کہتے ہیں. نہیں یار, شو کیا باقی ہے بھائی. دیکھیے, اگر میرا تعارف یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو ناانصافی اس کو یہ اجاگر کرتا ہے, تو میں تو کہتا ہوں جتنی جلدی میں ریٹائر ہو جاؤں اتنا اچھا ہے نا. معاشرے میں ناانصافیاں ختم ہو جائیں. کسی کے غم میں, کسی کے جنازے پہ, کسی کی رسوائی پہ, کسی کے استحصال کے اوپر میلہ لگا کے مجھے کیا ملے گا. ڈونٹ وی وانٹ ٹو لیو ان اے سویلائز سوسائٹی. سارے اپنی نوکری کر رہے ہیں, سب کے پاس نوکری ہے, سب کے پاس ہیلتھ کیئر ہے, سب کے پاس وسائل ہے, سب تنخواہ وقت پہ مل رہی ہے, جتنی محنت ہے اتنی مل رہی ہے. کوئی کسی کے آگے محتاج نہیں ہے, کوئی کسی کے آگے بیچارہ نہیں ہے. ہم تو اس کا خواب دیکھ رہے ہیں نا. مجھ جیسے لوگوں کو تو جتنی جلدی معاشرہ ریٹائر کر دے, اس کا مطلب معاشرہ اتنا اچھا ہے. اور مجھ جیسے لوگ جتنے پیدا ہو جائیں اور آپ کو ہر دوسرا ایکٹیوسٹ نظر آ رہا ہو سوشل میڈیا پہ, اس کا مطلب ہے وی آر فیلنگ ایز اے سوسائٹی, بیکاز اتنا ناانصافی ہے کہ لوگ کم پڑ گئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیے نا, یہ ہزاروں ہر شہر میں, اس صوبے میں جہاں 540 ووٹوں پہ آپ سی ایم بناتے ہیں, بلوچستان, قدوس بن جو صاحب بنے تھے, وہاں جس چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی ہے نا مہرنگ بلوچ, 70 80 90 ہزار, شاید لاکھ سے بھی اوپر کہیں چلے جاتا ہے. وہ تنگ گلیوں میں تو لاکھوں کا ہی مجمع لگتا ہے وہ, بٹ ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ ہیں نا نکل رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں وی فیلڈ بلوچستان ایز اے سوسائٹی, جہاں ہر انسان کو لگتا ہے کہ اس کو گھر سے باہر نکل کے اب آواز اٹھانے کی ضرورت ہے, سڑک پہ جمع ہونے کی ضرورت ہے. جس شہر سے وہ گزری ہے, گوادر سے اٹھ کے جب واپس وہ گئی ہے, تو آپ اندازہ کریں نا, وی فیلڈ ایز اے سوسائٹی. ٹھیک ہے, یہ جو کالعدم تنظیم ہے, جو دہشت گرد تنظیم ہے, جو بہیمانہ قتل کر رہی ہیں, 23 لوگوں کو آپ نے گاڑی سے اتار کے اسے شناختی کارڈ دیکھ کے مار دیا, آپ کو ان کا جواب انہی کی زبان میں ان کو دینا پڑے گا, بیکاز دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان ٹاکس. بٹ دا بات ہے کہ جو لوگ سول رائٹس موومنٹ لے کے چل رہے ہیں, جو آپ سے کہہ رہے ہیں آؤ بیٹھو نا گوادر میں بات کرو ہمارے ساتھ, یا کہیں بھی آ کے بیٹھو بات کرو اس کے ساتھ, آپ تو اس کو ڈیمونائز کرنے پہ لگے ہوئے ہو. تو آپ بھی تو اپنی طرف سے کوئی دانا نہیں ہو اور معاشرے کو فیل ہی کر رہے ہو. تھوڑا سا مجھے بتائیں, جو سول سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے, ظاہر ہے باہر کے معاشروں میں, ویسٹ کے اندر بھی, پاکستان میں بھی ہم نے سول سوسائٹی 70s میں, 60s میں, 80s کے اندر بہت دیکھا. اس کو اگر ذرا سادہ زبان میں اگر آپ ایکسپلین کریں, واٹ از سول سوسائٹی. سادی تو یہ ہے کہ جی آپ کے جو ایک معاشرے کے لوگ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں, جس کا کسی پولیٹیکل اس سے اور کوئی تعلق نہیں. بٹ پاکستان میں کہ جی یہ ایک اشرافیہ کا ایک چھوٹا سا گروپ ہے, اور اس طرح کا ایک نیریٹو جو چل رہا ہوتا ہے. واٹ از دا رول آف سول سوسائٹی؟ میرے خیال میں سول سوسائٹی کی کیا تاریخ پاکستان میں رہی ہے, اس پہ شاید سب سے بہتر تبصرہ ندیم فاروق پراچا کر سکیں. وہ اس طرح کی جو ہماری جو سوشل ایولیوشن رہی ہے نا معاشرے کی, اس پہ کافی اچھی ان کی نظر ہے تاریخ کے حوالے سے. مگر سول سوسائٹی کیا ہے؟ سول سوسائٹی وہی ہے نا کہ جن کے پاس پولیٹیکل آفس نہیں ہے, یا وہ اسپائر نہیں کر رہے پولیٹیکل آفس کے لیے. نہ وہ اپوزیشن ہے, نہ وہ ٹریجری بینچز ہیں, نہ وہ آرمڈ فورسز ہیں, نہ وہ ایگزیکٹو کا کوئی حصہ ہیں, نہ وہ جوڈیشری ہیں. یعنی کہ وہ طالب علم ہے. آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز کیا ہوتی ہیں؟ سول سوسائٹی ہوتی ہیں. اچھا, ایک معاشرے میں جہاں مذہب کا رجحان بہت زیادہ ہے, وہاں کلرجی کیا ہے؟ کلرجی بھی ایک سول سوسائٹی ہے نا. عام شہری ہیں جو لے کے نکلیں, اپنے آپ کو آرگنائز الگ طریقے سے کرتے ہیں. اچھا, لیبرز, ورکرز, وہ کیا ہیں؟ وہ سول سوسائٹی کا حصہ ہیں. یہ گریٹر امبریلا میں فال کرتے ہیں. ہمیں تو ایک اور بات ہے کہ یونین سازی کی اجازت نہیں دی ہوئی, نہ طلباء کو, نہ ورکرز کو, نہ ہاری کو, جو کہ میرے خیال میں جان بوجھ کے نہیں دی ہوئی, چونکہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ ہم مہذب معاشرہ بنیں. ہم چاہتے ہی نہیں کہ یہاں پہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کے پاس ایکول بارگیننگ پاور آ جائے. اور پولیٹیکل ایولیوشن بھی ذرا وہاں سے آپ کو دیکھیں نا, چیریٹی کے فیتے پہ نا بڑی تالیاں ملتی ہیں, حق دینے پہ نا, پہلی تاریخ کو تنخواہ دینے پہ کوئی تالیاں نہیں بچتی.
اور ہمیں فیتے کاٹنے کا بہت شوق ہے. وہ وزیر اعظم ہو, وہ آرمی چیف ہو, وہ چیف جسٹس ہو, وہ کوئی سیٹ ہو, وہ کوئی وڈیرا ہو. انفارچونیٹلی یہ روش بنی ہے تھرو آؤٹ ہمارے اس معاشرے کی. اگر ہم لوگوں کو حق دینا شروع کر دیں جس کو جو کہ بڑا کوئی کام نہیں ہوتا, آپ کا فرض ہے, تو چیزیں نہ ہوں. تو ہمارے یہاں یہ جو تمام تر سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں, اور اسی کے اندر آپ کے انٹیلیجنسیا بھی آ گئی جو کہ سول انٹیلیجنسیا ہوتی ہے, آپ کی اکیڈیمیا آ گئی, جو آپ کے شاعر آ گئے, مصنف آ گئے, آپ کے اداکار آ گئے. کوئی بھی اگر ایگزیکٹو نہیں ہے, جوڈیشری نہیں ہے, آرمڈ فورسز نہیں ہے, لیجسلیچر نہیں ہے, تو آپ اس کو کس امبریلا میں ڈالیں گے؟ آپ سول سوسائٹی میں ڈالیں گے. اب آپ جس سے آپ کی مراد ہے سول سوسائٹی کی, وہ آف کورس ایک طبقہ ہے, چونکہ وہ یونینائز نہیں ہے, تو آپ اسے کبھی کبھی کہتے تھے این جی او آنٹیز. ٹھیک ہے, چونکہ آپ کو کوئی اور اصطلاح ملی نہیں, تو آپ نے کہا اچھا ان کی این جی اوز ہیں, اس میں خواتین زیادہ ہیں تو اس کو این جی او آنٹیز کہتے ہیں, جبکہ اس میں ہو سکتا ہے مرد بھی بہت ہوں, طلبہ بھی بہت آتے ہیں ان مظاہروں کے اندر. آپ کے بہت سارے ایسے گروپس جو کہ ہندو ہیں یا کرسچن ہیں, جو کہ میجورٹی میں پاکستان کے فالو نہیں کرتے, وہ بھی ان بہت سارے مظاہروں میں نظر آتے, تو آپ ان کو کیا کہیں گے؟ سول سوسائٹی نہیں کہیں گے. تو یہ سول سوسائٹی کی تو بہت بڑی تشریح ہے, اور وہ کوئی بھی کر رہا ہو. میں نہیں, یہ انگریزی اخبار میں چونکہ لفظ آتا تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید یہ شرفا کے لیے ہے یا ایلیٹ کلاس کے لیے ہے یا پوش علاقے کے لوگوں کے لیے. میرے خیال میں کہ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن ہم نے پاکستان میں یہ کیوں نہیں دیکھا کہ جیسے ویسٹ میں اگر آپ دیکھیں, فلسطین کا ایشو ہو گیا, اپنے رائٹس ہو گئے, کلائمیٹ چینج ہو گیا, اس طرح کی اور چیزیں, وہاں جینونلی ہمیں نظر آتے ہیں کہ یار عام بندہ نکلا. امریکہ کیوں جا رہے ہو؟ بنگلہ دیش کی بات, بنگلہ دیش کی ایگزامپل. پاکستان میں مطلب ڈی چوک کے اندر بنگلہ دیش کا جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھا, وہ کب سے اسٹوڈنٹ لیڈر تھا؟ کتنوں کو پتا تھا کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے؟ ایگزیکٹلی. مجھے بتائیے نا, اسٹوڈنٹس کو تو پتا تھا نا کہ وہ اسٹوڈنٹ لیڈر ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا. کیا طالب علم جو بنگلہ دیش میں ہیں وہ اپنے آپ کو الگ الگ گروپس میں آئیڈینٹیفائی کر سکتے تھے؟ جواب ہے ہاں. وہ اپنی اپنی ویلیوز سے واقف تھے؟ جواب ہے ہاں. کیا ان کے اندر ایک انٹرنل اسٹرکچر بنا تھا؟ جواب ہے ہاں. کیا ان کے اندر بار بار ہر سال ریگولرلی پیریوڈکلی الیکشنز ہوتے تھے؟ جواب ہے ہاں. ان کے پاس کچھ تھا کھڑا ہونے کے لیے, اس لیے جب انہوں نے شور مچایا ہے نا, تو صرف انارکی نہیں پیدا ہوئی, تھوڑا سا وے فارورڈ بھی پیدا ہوا. حسینہ تم جاؤ گی مگر جرنل تم نہیں آؤ گے, چیف جسٹس تم بھی ساتھ جاؤ گے, اسٹیٹ بینک والے تم بھی ساتھ جاؤ گے, اور جو عبوری حکومت میں آئے گا وہ بھی ہم بتائیں گے. ہم جتنا یہ بکھرا ہوا معاشرہ ہے جس کو تنظیم سازی, وہ تنظیم سازی نہیں جو کہ کچھ لوگ پائے جاتے ہیں, پکڑے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تنظیم سازی کر رہے تھے, جو حقیقی تنظیم سازی ہوتی ہے وہ جو کہ آپ کو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. تو وی آر آلویز کیپٹ ان اسٹیج کہ ہم جب نکلیں گے نا, عوام کا ریلا بہا رہے گا تو ہم انارکی لے آئیں گے, اور اگر انارکی آ گئی تو پھر وہ آ جائیں گے. پھر ہمارے سیاستدان ہمیں ڈراتے ہیں کہ دیکھو وہ آ جائیں گے, شاید وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ انارکی آئے تاکہ ہم آ جائیں. تو اگر ہمیں آرگنائز کرنے کی اجازت دی جاتی ورکرز کو, اسٹوڈنٹس کو اور لیبر کو, تو آپ دیکھتے کہ ایک بہت بڑی تعداد کے اندر ایک آرگنائز طریقے سے لوگ باہر نکلتے, اپنی ڈیمانڈ بھی رکھ پاتے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کتنے دن کے نوٹس کے اوپر ہزاروں کا مجمع جمع ہوا ڈی چوک کے پاس, جس کو آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورس کے مزدور یا ورکرز یا امپلائیز. اسٹرکچر تھا نا, ایک نیٹ ورک تھا, واقف تھے, ایک امپلائیز تھے کسی ایک ہی ڈھانچے کے اندر, سارے پہنچ گئے نا, اور کس تیاری کے ساتھ, میڈیا مچھردانیاں تک لے کے, تھرمس لے کے, رضائیاں لے کے, اور ابھی واک کرنے کے ڈی چوک تو کیسے بریکنگ نیوز بن گئی تھی. ٹھیک ہے, اب کسانوں کے اندر بھی دیکھیے آپ کو مخصوص گروپ شاید نظر آ جائیں کہ چلو وہ مخصوص کسان ہے جو اپنا گنا اگا رہا ہے, اور ان کو بھی توڑنا آسان ہوتا ہے, جو کہ اندر آپ نے ہمارے یہاں ایسوسیشنس کیا ہیں جی. سب سے زیادہ آرگنائز پاکستان میں ملٹری ہے, ملٹری کے بعد سب سے زیادہ آرگنائز میرے خیال میں کلرجی ہے, کلرجی کے بعد سب سے زیادہ جو آرگنائز ہے وہ آپ کا ریئل اسٹیٹ لینڈ ہولڈنگ مافیا, جس میں وڈیرے بھی آتے ہیں, جس میں ریئل اسٹیٹ مافیا بھی آتا ہے. اس کے بعد میرے خیال میں کہیں جا کے شاید جوڈیشری آتی ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری کے ساتھ ہی میں آگے پیچھے گنوں گا آپ کی بیوروکریسی کو. صحیح ہے جی, ہم ابھی تک سیاستدانوں پہ نہیں آئے. اس کے بعد آپ آ جائیں گے تو میرے خیال میں آپ کی سیاستدانوں کو لے آئیے, سیاستدانوں کے بعد آپ لے آئیے ٹریڈرز ایسوسیشن. ٹھیک ہے, بلکہ نہیں, سیاستدانوں سے ذرا اور اوپر چلے جائیے, پہلے لے آئیے انڈسٹریل کارپوریٹس, بگ کارپوریٹس کو لے آئیے. وہ زیادہ آرگنائز ہیں, انڈسٹریل زیادہ آرگنائز ہیں, چونکہ ہم ٹیکس میں کتنی سبسڈی دیتے ہیں, کتنی دیتے ہیں, آج تک وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں. یا آئی پی پی, شائی پی پی, جتنے بڑے گروپس ہیں سارے اس میں آ گئے. پھر آپ کے سیاستدان آتے ہیں, پھر سیاستدان کے بعد آپ کے ٹریڈرز آتے ہیں, یہ موبائل مارکیٹ ایسوسیشن والے, پیٹرول پمپ ایسوسیشن والے, وہ آتے ہیں.
اس کے بعد میرے خیال میں شاید آپ کے جو رہ جاتے ہیں پھر اس فلٹر کے بعد، اس چیز کے بعد، وہ آپ کی اسٹوڈنٹس رہ جاتے ہیں جو آرگنائز نہیں ہیں، آپ کے ورکرز رہ جاتے ہیں جو آرگنائز نہیں ہیں، آپ کی لیبر رہ جاتی ہے جو آرگنائز نہیں ہے، جو تتر بتر ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کے اندر اگر کوئی کیمپین یا ریولیوشن آئے گی جو کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سٹیزنس کی طرف سے آ رہی ہے، تو میں نے آپ کو ابھی تک جتنے سٹیزنس گروپ گنوائے اس میں آپ 2 کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں نا. ایک تاجر ایسوسیشن برادری والے ہو گئے اور دوسرے آپ کی کلرجی ہو گئی. تو یا تو آپ کو لگتا ہے کہ جی کوئی معیشت جس طرح آج ہڑتال، یا آپ کو لگتا ہے کہ جی ایک اسلامک ریولوشن، اسلامی انقلاب، چونکہ جو لے کے آ رہا ہے وہ تو اپنی ویلیوز کی عکاسی کرے گا نا اور بات کرے گا، میں ان کو بلیم نہیں کرتا، آرگنائز ہی وہ ہیں. میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم نے ابھی تک یہ کیوں نہیں دیکھا کہ سول سوسائٹی ایز این ہول یا جتنے گروپس آپ نے گنوائے ہیں کبھی بھی یہ ایک ایشو پہ نہیں نظر آئے ہمیں. مطلب ایک ایگزامپل یہ ہے فلسطین کی، تو میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایون اف اٹس اے کلائمیٹ چینج کہ یار گٹر بند کریں پورے پاکستان میں، ڈی چوک پورا. اور میں ایک کانٹیکس آپ کو دے رہا ہوں، لیٹس سے ہم لنڈن میں دیکھتے ہیں، ابھی یہ بنگلہ دیش والا ہو گیا کہ وہاں آپ کو عام عوام جینونلی نظر آتی ہے. یہاں ڈی چوک میں آپ کو یا تو جماعت اسلامی آ رہا ہے، ایک گروپ آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، چوتھا آ رہا ہے. وائی دیر از نو لائک ایک کوہیژن اور ایز اے قوم کہ یار میں اپنے اس سے نکل کے کہ وی آر آل سول سوسائٹی. عورت مارچ ہے، ایک گروپ نکلتا ہے چلا جاتا ہے، پھر ایک اور کوئی گروپ آ گیا. لائک ڈو یو اگری ود دس؟ لائک آپ دیکھیں میرے خیال میں تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا جب میں نے کہا کہ جب آپ نے ان کو آرگنائز ہونے کی اجازت ہی نہیں دی تو کوہیژن کہاں سے نظر آئے گی. میں اس کو اور بہتر سمجھا دیتا ہوں. ہم جس بلڈنگ پہ آپ ابھی اس وقت میرا پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں یہ 4th منزل ہے. ابھی خبر لگے کہ اس بلڈنگ میں آگ لگ گئی ہے گراؤنڈ فلور پہ، ٹھیک ہے، تو لفٹ ہے، لفٹ میں مخصوص کیپیسٹی ہے، 4 فلور والوں نے دبا دی ایک وقت میں، تو کون سے فلور والے پہلے جائیں گے؟ اور اگر سیڑھیوں پہ سارے نکل آئے اور اس پہ رش لگ گیا یا اسٹیمپیڈ لگ گیا تو ہم پتہ نہیں آگ سے مرے نہ مرے، ویسے گر کے مر جائیں گے. یہ آرڈر کیسے آئے گا؟ کہیں نہ کہیں پہلے ڈرل کرائی جائے گی، یہ اسمبلی پوائنٹ ہے، یہ الارم بجے گا تو آپ نے یوں ایگزٹ کرنا ہے، پہلے اس فلور والے نکلیں گے پھر اس فلور والے نکلیں گے. کہیں نہ کہیں یہ آئیڈینٹیفائڈ ہوگا کہ فلور کی لیڈرشپ کون لے گا. تو مدعا ایک ہی ہے، بلڈنگ میں آگ لگی ہے، مدعا ہے کہ سب نے جان بچانی ہے، مگر اس کے لیے ایک پروسیس سے گزارنا ہے اپنے بلڈنگ کے رہائشیوں کو جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں یا رہ رہے ہیں یا کام کر رہے ہیں، کہ دس از دی اسمبلی پوائنٹ، دس از ہاؤ دا ڈرل ورک، دس از دا میکینزم، دس از دا لیڈر وی ہیو ٹو فالو. یہ ہم میں سے باہر آ کے کھڑا ہوگا سیڑھی پہ دیکھے گا، اچھا اب تم نکلو، اچھا اب تم نکلو، ہم سارے لیڈر بن کے باہر نہیں نکل آئیں گے، جبکہ پرپس ایک ہی ہے. تو اس طرح شاید آپ کو بہتر سمجھ میں آ جائے کہ ہم کیوں نہیں نکل پاتے. بات آپ کی صحیح ہے، کہیں نہ کہیں تکلیف تو ہمیں ایک ہی چیز سے ہے، مگر ہم اکٹھے ہو کے نہیں بات کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے باس، ہم سب خلیفہ ہیں، ہم سب کو خلیفہ بننے کا شوق ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بیماری پرانی ہے ہمارے اندر. چونکہ جب آپ کے یہاں آرگنائز اسٹرکچر نہیں ہوتا تو پھر جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے سامنے اسی کو سب پتہ ہے. آپ نے نارمل گفتگو کیا ہوتی ہے، یار تمہیں نہیں پتا، میں جانتا ہوں کسی کو، مجھے بتایا تھا انہوں نے، تو سمجھا کرو نا کہ انہوں نے بتایا تھا. ہر بندے کے اپیرنٹلی سورسز ہیں، ایسا لگتا ہے ہر بندہ ہی وی آئی پی. یہاں تو ایون وہ ریڈی والا ہے، وہ آپ کو ایسے بتا رہا ہوتا ہے کہ تو بیکاز وہ ہے نہیں نا. اور اس لیے جب ہمیں کہیں تھوڑی بہت مل جاتی ہے تو ہمیں لگتا ہے اب سارے مسئلوں کی نجات یہ ہے. اس لیے جب ہم سیاست میں کسی کو ڈھونڈتے ہیں تو اس کو ہم صرف سیاست دانی ہم مسکیا بنا لیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے ہمارے دنیاوی اور دینی معاملات دونوں یہ ٹھیک کرے گا، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ہے ہی نہیں، کوئی پوائنٹ ہی نہیں ملتا جس کے اوپر ہم کوئی صرفنس دکھا سکیں، سارے اکٹھے ہو سکیں. آپ نے ذکر کیا بنگلہ دیش کا، واٹ ریئلی ہیپنڈ دیئر آپ کے خیال سے؟ اگر آپ تھوڑا سا اس کو بڑا سادہ زبان میں بتائیں، بیکاز عام بندے نے تو دیکھا کہ جی اسٹوڈنٹ یونینس نکلیں اپنے ایک رائٹ کے لیے، وہاں سے جو ہے وہ اچانک پتہ چل جی حسینہ وہاں چلی گئی، یہ چلا گیا، وہ چلا گیا. اب آپ نے اسٹوڈنٹ یونین کے، ان کا نام ہے فارگیٹنگ ہز نیم، جو وہاں ان کا لیڈر تھا، اگین اٹس اے ویری آئی تھنک از 26 سم تھنگ اسلام نام ہے اس کا، میں پہلا نام بولوں این سے، آئی تھنک فرسٹ نیم ہے، سیکنڈ نیم اس کا اسلام ہے. آپ کے خیال سے پوری چیز وہ کیسے ایوالو ہوئی ہے؟ کیا دیکھیں، آئی تھنک باب ہوپ تھے جنہوں نے کہا تھا the reason we need two parties is because no one party can fool all the people all the time. ٹھیک ہے، تو اور یہ بھی کہا جاتا ہے رولنگ کلاس کے بارے میں کہ you have to change a little in order to remain the same. اور جب آپ سے یہ بھی نہیں ہوتا تو آپ شیخ حسینہ بن جاتے ہیں. اور پھر too much of something از ناٹ گڈ. اس خطے کے اندر تو 10 سال ڈکٹیٹر برداشت نہیں ہوتا، ایک وزیر اعظم کیسے برداشت ہو جائے گا؟ تو جب 15 سال حسینہ صاحبہ آئی ہیں اور ان کا ایک جو پورا ڈکلیئرڈ مینڈیٹ رہا کہ انہوں نے مخصوص لوگوں کو سنوارنا ہے،
مخصوص لوگوں کو نوازنا ہے اور مخصوص لوگوں کو دبانا ہے, اور وہ بیسڈ آن پولیٹیکل افیلیشن ہوگا, وہ بیسڈ آن ہر پرسنل کانٹیکٹس ہوگا. اور دیکھیے کرپشن کے جو چرچے ہیں حسینہ صاحبہ کے, آپ 2020 میں دیکھیے گا اتنی بڑی آئی ٹی الجزیرہ نے کی تھی آل دا پرائم منسٹرز مین کے نام سے, کہ پورا ایک کرائم ریکٹ جو کہ سگے بھائی تھے اس وقت کے آرمی چیف کے بنگلہ دیش کے, اور وہ کیسے ایک ٹائم پہ پرسنل ہینچ مین ہوتے تھے اور تھگز ہوتے تھے حسینہ کی پروٹیکشن کے لیے, اور کیسے وہ ملک کے نظام چلا رہے تھے نا. تو ایک جس کو آپ کہتے ہیں کہ جی بالکل بلیٹنٹ ان یور فیس کرپشن چل رہی ہے. اس کے بعد آپ نے پھر ساتھ میں یہ احساس محرومی تو پیدا کیا آپ نے جب یہ ڈیوائڈ کیا, جو کہ ہر ملک میں الگ الگ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, کوئی دکھتی رگ ہوتی ہے, اس پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو بنگلہ دیش کی ہسٹری کے اندر 1971 کے بعد یہ ایک بڑا جذباتی پہلو ہے کہ آپ کس کو رضاکار کہہ رہے ہیں, بیکاز رضاکار سے مراد ہے وہ لوگ جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا اور بنگلہ دیش کا نہیں ساتھ دیا, تو ان کے نیشنل کلیکٹیو کانشیس میں وہ غدار ہیں. تو جب یہ اسٹوڈنٹس نکلے مظاہرہ کرنے کے لیے, جو آلریڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس ملک میں کرپشن اتنی ہے, اپرچونیٹیز نہیں ہے, جو اکانومی کا گراف اوپر جا رہا ہے بیکاز میکرو اکانومی کے انڈیکیٹرز اچھے ہیں, اور اس کے اندر بھی مخصوص بزنس گروپس جو ہیں جو کک بیکس لے رہے ہیں, جو حسینہ کو نواز رہے ہیں, وہی آگے جا رہے ہیں. اور کل کتنی یار جو ہزاروں لوگ نکلے ہیں, یہ سال کی کتنی نوکریاں بنتی ہیں, لاکھ بھی بنتی ہیں, بہت محدود نوکریاں تھیں جن کے لیے سارے باہر نکلے. اپرچونیٹیز ویسی کم, اس میں بھی آپ نے کوٹا سسٹم نافذ کر دیا, اور کوٹا سسٹم کے خلاف جب عوام نے کہا یہ کیوں ہے, تو حسینہ صاحبہ آ کے یہ جملہ بول دیتی ہیں کہ بھائی اگر ہم ان کے لیے کوٹا نہیں رکھیں گے جنہوں نے ملک کے لیے جانیں دی, تو ان کے لیے رکھیں گے جو رضاکار ہیں. تو جو اس کوٹا میں فال نہیں کرتا تھا آپ نے اس کو ادرائز بھی کر دیا نا, حقارت سے بھی دیکھا, گالی بھی دے دی. احساس محرومی تو تھا ہی تھا, ایٹ انسلٹ ٹو انجری کر دیا آپ نے. اب وہ لاوا کیسے پھٹتا, اس کو چاہیے تھا کوئی ایک سورس جہاں پہ کوئی چینلائزیشن اگین آف لیڈرشپ ہو. تو اسٹوڈنٹ یونینز جب ہوتی ہیں تو اس میں ایک ڈھانچہ ہوتا ہے نا, ان کی ایک کابینہ بیٹھ کے اگر فار ایگزامپل اگر 10 لاکھ طلباء ہیں یا 5 لاکھ طلباء ہیں یا 3 لاکھ طلباء ہیں, 3 لاکھ طلباء بیٹھ کے تو ایگزیکٹو باڈی میٹنگ نہیں کر سکتی. ان 3 لاکھ کی کوئی 30 ہی سربراہی کر رہے ہوں گے, وہ 30 آگے بیٹھ گئے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ, انہوں نے طے کر لیا ہوگا اس وقت نکلیں گے, یہاں پروٹیسٹ کریں گے, یہ ڈیمانڈیں لیں گے, اور جب تک یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوگی ہم میں سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا, ہماری کمر نہیں ٹوٹے گی, ہم ڈیزالو نہیں ہو جائیں گے. جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا, جس طرح میں اکثر یہ جب بھی میڈیکل کے طلباء کا امتحان ہوتا ہے, جو ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے پچھلے کچھ 5-6 سال میں, اس میں ایک ایکسپیریمنٹ پی ایم ڈی سی کو توڑ کے پی ایم سی بنانا بھی تھا, جس کے بعد ایک نیا ایگزام اسٹرکچر لایا گیا خان صاحب کی حکومت کے اندر, جس میں طلباء کو بہت یہ شکایت تھی کہ بھائی آپ صوبائی امتحانات سے ایک وفاقی نظام کی طرف جا رہے ہو جس میں سلیبس کے بڑے سوالات ہیں, کہ سندھ کے بچوں کو پنجاب کے کورس سے سوال آ رہے ہیں, پنجاب کے بچوں کے کسی اور صوبے کے کورس سے سوال آ رہے ہیں. تو جب طلباء کے مارکس شروع میں برے آئے تو جتنوں کے برے آئے سبھی ایک آواز میں تھے, بٹ جب ایڈمیشن پروسیس ہوتا چلا گیا, اور آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ کے اندر اچھے مارکس والے بھی فیس افورڈ نہیں کر پاتے, تو جن کے برے بھی نمبر تھے ان میں سے کسی نے فیس افورڈ کر لی, تو جس کا داخلہ ہو گیا وہ پروٹیسٹ سے اٹھ کے باہر چلا گیا. تو اس طرح, اور یہی کرتی ہے ریاست کہتی ہے کوئی بھی پالیسی لے آؤ, آخر میں ان کو ہم نے ویسے ہی نہیں آرگنائز ہونے دیا, ان کا کوئی ویلیو سسٹم تو ہم نے چھوڑا نہیں ہے, یہ سب نیڈ بیسڈ لوگ ہیں. جیسے جیسے جس کا داخلہ ہوگا, جیسے جیسے جس کی نوکری لگے گی, جیسے جیسے جس کو وسائل ملیں گے, جیسے جیسے جو کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں آ جائے گا, جیسے جیسے کسی کو کوئی سبسڈی مل جائے گی, جیسے جیسے کسی کو کوئی رعایت مل جائے گی, جیسے جیسے کسی کو کوئی پلاٹ مل جائے گا, یہ میں سارے آپ کو الگ الگ اسکیمز گنوا رہا ہوں گورنمنٹ کی, تو باقی لوگ جو ہیں وہ کم رہ جائیں گے اور یہ لوگ زیادہ ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے وہ نیڈ بیس لے کو چلتے ہیں. جب لوگوں کے اندر کوئی ایک اسٹرکچر ہوتا ہے, ایک ایتھوس ہوتا ہے, ایک ویلیو سسٹم ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں ٹھوکر مارتے ہیں گورنمنٹ کی آفرز کو, کہتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں یہ ایڈمیشن, انصاف ہوگا تو ہم سب کے لیے ہوگا ورنہ کسی کے لیے نہیں ہوگا, جس کو آپ یونٹی کہتے ہیں, تنظیم اتحاد ایما یقین محکم نہیں لگا ہوا ہے, وہ لینڈ مارک کے لیے ہے وہ. سو ہوا کیا وہاں؟ سو لوگ تو آئے تھے ایک بنیادی چیز کے لیے, سو یہ جو اتنا بڑا پھر جب وہ آ گئے اور انہوں نے اس میں دیکھ لیا کہ ان کے آنے کے بعد ریاست نے جیسے ان پہ ظلم کیا اور سینکڑوں کے اندر جو ہے لاشیں گریں, اور اس کے اندر ایک ابو سعید نام تھا, کیا نام تھا اس کا, جس نے ایسے اپنے ہاتھ کھولے باہیں کھولی, غریب خاندان کا لڑکا, اس کو 2 شاٹ لگے وہ پھر کھڑا ہوا. تو ڈیفینیٹلی دیکھیے کوئی چیز آپ کی امیجنیشن بھی کیپچر کر جاتی ہے, بٹ میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ اس طرح کا کوئی سین اگر پاکستان میں بھی ہوگا, لوگ انسپائر تو ہو جائیں گے, لوگ موٹیویٹ تو ہو جائیں گے, بٹ واٹ ٹو ڈو ود دیٹ موٹیویشن, ہاؤ ٹو سسٹین دیٹ موٹیویشن. اس کے لیے ایک اسٹرکچر تھا اسٹوڈنٹ یونینس کی شکل کے اندر بنگلہ دیش میں, ویسے اسٹوڈنٹ یونینس کی شکل میں نہیں, باقی بھی یونینز ان کے ساتھ آگے ملی, جتنے گروپ تھے
جو کہ حسینہ کے دبائے ہوئے تھے، اس سے تنگ تھے، اس کے نظام سے تنگ تھے، وہ سب اکٹھے ہوئے آ کے. تو آپ نے پہلے صورتحال کے اندر دیکھا کہ انہوں نے کوٹا سسٹم ریورس کرایا، تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یار ہم وہ ہیں جو جب باہر نکلتے ہیں تو یہ حکومت جو ہے وہ ملک بند کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہے. فرق پڑتا ہے. انٹرنیٹ بند کر دو، بسیں بند کر دو، ٹرینیں بند کر دو، ایئرپورٹ بند کر دو، ٹھیک ہے. اور ہمارے 300-400 بھی مار دیے، بٹ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم اور گولیاں کھانے کو تیار ہیں. تو ہم میں کچھ ہے، ایک احساس بھی تو ہوتا ہے نا. آپ اکثر نہیں دیکھتے وہ کبھی کبھی کسی کو بتایا جاتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا، تم آدھے انسان ہو آدھے سپر ہیرو، تمہارا باپ سپر مین تھا. پھر سڈنلی وہ بلڈنگوں پہ جمپ مارنا سیکھتا ہے، اس کو میں اتنی بڑی جمپ مار سکتا ہوں، پھر وہ اور بڑی جمپ مارنا سیکھتا ہے، اس کو اپنی پاورز کا احساس ہوتا ہے. اسی طرح ان کو پاور کا احساس ہو، انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ایک دن اور نکلیں گے اور الٹیمیٹم دے دیں گے کہ حسینہ جائے گی. ملٹری نے کہہ دیا اس کو بیٹا پونے گھنٹے میں خالی کر دو جہاز، سمجھے کہ انڈیا بھارت جا رہا ہے. انہوں نے دیکھا یار یہ تو ہمارے کہنے پہ حسینہ چلی گئی، تو پھر اب ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے تو یہی موقع ہے، آرمی کو بھی کہہ دو تم بیچ میں نہیں آؤ گے. یونس صاحب کی بھی فرمائش کر دو کہ وہ آئیں گے. بٹ یو ریئلی تھنک کہ یونس کو جو ہے وہ ان لوگوں نے بلایا اور آرمی کو انہوں نے کہا کہ آپ نے نہیں آنا، اور آرمی واز لائک اوکے ٹھیک ہے اٹس فائن، یا ایوری ون واز یوزنگ them for their own. You do realize کہ جو کرنٹ آرمی چیف تھے ان کے پاس بھی یہ بیگیج ہے کہ وہ حسینہ کے کزن کے شوہر ہیں. اور دیکھیے یہ میرے خیال میں ان کے آرمی چیف کی ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ اس وقت واٹرز کو ٹیسٹ نہ کرو، کہیں ود ان ملٹری رینکس میوٹینی نہ ہو جائے. ہو سکتی ہے نا ایسے ملک میں جہاں پورا نظام بند کر دیا، کمیونیکیشن چینلز بند ہوئے ہوئے ہیں، تو ہو بھی سکتا ہے کوئی کرنل رینک کا بندہ اٹھ کے کوئی کام کر دیتا. تو somebody had to keep their head cool and somebody I think had to, and this is again دیکھیں سر میں پریوی تو نہیں ہوں، I'm not sitting in Dhaka and the intel is not being shared with me, we are all observers but we try to make sense of it as much as we can. I think what the military did was preserve its own structure. عوامی لیگ تہس نہس ہوئی ہے، بنگلہ دیش آرمی تہس نہس نہیں ہوئی ہے. live to fight another day. Maybe that is the intent. میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ وہاں جو بیٹھا ہے وہ سنت ہے، ولی اللہ ہے، ٹھیک ہے. بٹ پریگمیٹکلی بھی دیکھو نا، وائی وڈ ہی وانٹ سم کائنڈ، وہ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جتنا بھی مار دھاڑ ہوئی ہے، جتنا بھی گند ہوا ہے، جتنی بھی لوٹ مار ہوئی ہے، سب کا غصہ عوامی لیگ پہ وہیں رہنے دو. لیٹ اس بی دا گڈ گائز، لیٹ اس بی دا پیپل سے کہ ہاں وی ول برنگ آرڈر، جو آپ کی فرمائشیں ہم پوری کریں گے. ابھی دیکھتے ہیں 6 مہینے بعد اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، پھر ہم دیکھیں گے واٹ وی کین اینڈ واٹ وی کین ناٹ ڈو. آئی تھنک دیٹس اے پروڈنٹ تھنگ. Do you think میرے خیال میں یہ لو ٹائڈ ہائی ٹائڈ جو ہے نا یہ چیزوں کو برقرار رکھتی ہے. آپ صرف ہائی ٹائڈ پہ رہیں گے تو آپ ڈسینڈنٹس ہی پیدا کرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. Do you think کہ پاکستان میں ہم بنگلہ دیش جیسی اپرائزنگ دیکھ سکتے ہیں آنے والے کچھ ٹائم میں؟ ہمارے اندر اللہ نہ کرے، نہیں لیکن اس سے بھی زیادہ ہے کہ ہمارے اللہ نہ کرے، چونکہ وہ جو اگر 100 بھی مرے یا 400 یا 500، وہ آپ نام لکھوا رہے ہو ان 500 کے اندر، آپ لکھوا رہے ہو بھائی آپ لکھوا رہے ہو. اگر میں آپ کو لکھ کے دے دوں کہ 500 آدمی کراچی کی پاکستان کی سڑکوں پہ مارے جائیں گے اور ملک سنور جائے گا، آپ میں سے کون کون نام لکھوا رہا ہے؟ آؤ سروے کرتے ہیں، اس جذباتی قوم کا سروے کرتے ہیں جو ہر وقت جان دینے کو تیار ہے. بتائیں کون سے 500 لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں. لائن میں کھڑا کر کے سب کو گولی ماروں گا بٹ میں لکھ کے دیتا ہوں پاکستان سنور جائے گا. یار یہ ریولوشن اور یہ بلڈی ریولوشن کی بات کرنا یا خواہش بھی کرنا میرے خیال میں ایک غلط بات ہے. ہمیں اسٹرکچرز چاہیے، ہمیں ایولیوشن چاہیے، ہم نے گرو کرنا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے وہ ڈیموکریسی سے پھر ہم صحیح کر سکتے ہیں چیز؟ بالکل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے ڈیموکریسی کا مطلب نہ نواز شریف ڈیموکریسی ہے نہ عمران خان ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی اسٹرکچرل ریفارم، اسٹرکچرل چینجز کا نام ہوتا ہے. جب تک اس ملک کے اندر طلبہ یونینز حقیقی معنوں میں بحال نہیں ہوگی، آپ کی انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن ختم نہیں ہوگی، آپ کی سیاسی روش میں، آپ کی سیاسی سوچ میں جدت نہیں آئے گی. آئیڈیلزم ایک بہت بڑا ایسٹ ہوتا ہے. وہ 22-23 سال کے نوجوان سے وہ کچھ کروا دیتا ہے جو کہ 33-34 سال کا 10 سال بعد سینیکل نوجوان نہیں کر پاتا ہوتا. وہ بھی ہے، وہ کہتا ہے یار بٹ یہ لاس ہے، وہ ہے، وہ پروفٹ لاس کے انکم میں 22 والا نہیں بیٹھتا، وہ نظریاتی ہوتا ہے. جب تک آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاریوں کو، اپنے کسانوں کو، اپنے لیبرز کو اور ورکرز کو پراپر یونین سازی نہیں کرنے دیتے، یہ خود بیٹھ کے کارپوریٹ سے اپنا حق لے لیں گے، یہ خود بیٹھ کے انڈسٹری سے اپنا حق لے لیں گے، خود بیٹھ کے وڈیروں سے اپنا حق لے لیں گے. ایکول بارگیننگ پاور. اور جو آپ کا ایک معاشرے کے اندر ہے نا کہ اس کو ریفارم کو کیسے لایا جائے. تیسری چیز، جب تک سیاسی پارٹیاں نیک نیتی سے اکراس دا بورڈ، انہوں نے کچھ نہیں کرنا. آئین کا ایک آرٹیکل ہے جس کے تحت ایک ایسا اپنا بلدیاتی نظام جس میں فائنینشیل، لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو، یہ تینوں اٹانومی اس شہر کے پاس ہوں گی.
تب تک پولیٹیکل پارٹیز میں نئے چہرے نہیں آئیں گے، تب تک نئے پاور فگرز پارٹی میں نہیں پیدا ہوں گے، اور تب تک پارٹیز پیرامڈ سٹرکچر میں وہی خواجہ آصف، وہی سعد رفیق، وہی احسن اقبال، 2 چہرے 10 سال بعد آتے ہیں. آج کل ایک عطا اللہ تاڑا نظر آ رہا ہے آپ کو، 10-12 سال لگے اس کو آنے میں، مگر وہ بھی ایک سلسلے سے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پیرامڈ ہی رہیں گے. یہ ایک بھٹو کے نیچے 5 بھٹو، اس کے نیچے 10 اور بھٹو، اس کے نیچے 25 بھٹو. آپ اندازہ کرو نا، آپ جب لوکل باڈی کی طرف جاتے ہو آپ کو ہزاروں لوگوں کو الیکٹ کرنا ہوتا ہے، سینکڑوں کو نہیں کرنا ہوتا. اور جب سارے مسئلے شہر میں ہی حل ہو جائیں گے، اور شہر میں نہیں میری یو سی میں حل ہو جائیں گے، تو میں نے ایم پی اے کا منہ کیوں تکنا ہے اور ایم این اے کا منہ کیوں تکنا ہے؟ تو آٹومیٹکلی ریلیونسی ختم ہو جائے گی نا ان لوگوں کی، جن کے ڈرائیوروں کے پیچھے میں بھاگتا ہوں پرچی لے کے کہ منسٹر صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دو، ایم این اے صاحب کے کان میں یہ بات ڈال دو. وہ ریلیونٹ نہیں ہونا چاہتے، وہ پاور کو سینٹرلائز رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ بلدیاتی نظام نہیں لانا چاہتے. یہ پولیٹیکل پارٹیز ود ان دیم سیلوز ڈیموکریٹائز ہو جائیں گی، جہاں 1000 نئے چہرے جو کہ افیکٹو ہیں، جو کہ اپنی گلی محلوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے پولیٹیکل ایکسیسیبل ہو جائے گی. یو سی کا الیکشن کوئی بھی پاکستانی 32 حالات میں بھی لڑ سکتا ہے. کیا 500-600 ووٹ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں؟ 1000 ووٹ اکٹھا کرنا ہوتا ہے؟ 50,000 تو نہیں کرنا ہوتا نا. نہیں، لیکن آپ کو ریئلی لگتا ہے کہ یہ والا جو ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا ہے پاکستان میں رائٹ ناؤ، یہ تو اس کے تھرو جو ہے آپ مطلب ابھی تو ہم موڈ پہ چل رہے ہیں. ابھی ملک میں آئین نہیں ہے، ابھی ملک میں قانون نہیں ہے، ابھی ملک میں جمہوریت بھی نہیں ہے، ابھی ملک موڈ پہ چل رہا ہے. حسب ذائقہ، حسب ضرورت، حسب چل رہا ہے. لیکن چلا تو یہ 2-3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہی رہی نا، تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام دیم؟ نہیں، بٹ ایٹ لیسٹ چلیں یہ تو دیکھیں، لیکن دے آر دی ٹولز. یا تو اگر آپ نے لطیفے سنانے تو پھر اسٹینڈ اپ کامیڈی کریں، آپ بھی کھڑے ہو جائیں، میں کھڑے ہو کے سنتا ہوں، آپ کھڑے ہو کے سنائیں. آپ اس طرح مجھے بیٹھ کے اتنے اچھے لطیفے سنا رہے ہیں. نہیں، لیکن یہ ٹول تو یہی ہے. پارٹی کون چلا رہا ہے حضور؟ پارٹی وہ چلا رہا ہے، ملک وہ چلا رہا ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ وزیر داخلہ کون ہے. وزیر داخلہ کس پارٹی کا ہے؟ وزیر داخلہ کی پارٹی بتائیے. ملک کا کیبنٹ کا سب سے امپورٹنٹ پورٹ فولیو، جہاں پہ آپ کا ایک دن میں نہ صرف بلوچستان کا ہائی وے بند کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسٹے اوے فرام دا ہائی وے، بلکہ آپ کی ملٹری بیسس پہ حملہ ہوتا ہے. کے پی کے کچھ علاقوں میں کہا جاتا ہے مغرب کے بعد اسٹیٹ کی رٹ نظر نہیں آتی. سدن پنجاب سے لے کے ندن سندھ تک کچے کے ڈاکوؤں کا راج ہے. کراچی کے اندر اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ ہر تابڑ توڑ باہر نکل چکا ہے. تو میرے خیال میں اس وقت اس طرح کے پاکستان میں، اور آپ کی جو طالبان تھریٹ ہے وہ وہاں سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی ہے. ان حالات کے اندر میرے خیال میں منسٹری آف انٹیریئر از اے امپورٹنٹ پورٹ فولیو. از اٹ ود دا پیپلز پارٹی؟ از اٹ ود نون لیگ؟ از اٹ ود مولانا؟ از اٹ ود عمران خان؟ از اٹ ود باپ؟ کوئی ایسی گئی گزری پارٹی بھی جو آپ نے یوں کر کے راتوں رات کسی کمرے میں بنا دی؟ اس کے بھی ہیں وہ، تو جس کے ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں بھائی. Currently, the country is being run by as per the whims and wishes of the military, and I don't think even the military hides about it or wants to hide about it. It's very much open in the clear. لیکن وہ آپ کی بات آئی اگری 100%، اور ہر عام بندہ بھی یہ چیز سمجھتا ہے. بٹ جو 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ایز اے ڈمی بیٹھی ہوئی ہیں، تو ہاؤ کین یو ایکسپیکٹ فرام دیم کہ ڈیموکریسی پھر ان کے تھرو سے؟ نہیں، میں ان سے نہیں ایکسپیکٹ کرتا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ طریقہ کیا ہے، اور اللہ ان کو عقل دے. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بلڈی ریولوشن کا خواہش مند نہیں ہوں دوست. نہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اگر آ گئی، خدا نہ خواستہ اگر آ گئی، میرے کہنے سے تو، میرے چاہنے سے تو نہیں آئے گی نا. 24 کروڑ کا ملک ہے، میری ذات کیا ہے؟ ٹھیک ہے. تو مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کچھ اگر معاملہ ہوتا ہے تو ہم اس وقت وے فارورڈ نہیں، انارکی لے کے آ سکیں گے اس بڑی ریولوشن میں. وہ تو پھر مڈل ایسٹ والا آپ کا حال ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمارے گرم تندور میں نان کوئی اور لگا کے چلا جائے گا، اور ہم اسی تندور میں جل کے مر جائیں گے. ہمیں لگے گا ہم بڑا انقلاب لے آئے ہیں، مگر اس کے اندر کوئی اور روٹیاں سیکھے گا اور چلا جائے گا. اور ایسی کسی بھی انارکی سچویشن کا میں نے آپ کو آرڈر میں گنوائے ہیں آرگنائز گروپس پاکستان کے. جو بھی بھول گئے وہ آپ کے یوٹیوب کو تھوڑا ریورس کر کے سن لیں، تو فائدہ اسی آرڈر کے اندر اٹھائیں گے گروپس. جب انارکی ہوگی کسی ایسی ریولوشن میں، سڑکوں پہ لوگ ہزاروں لاکھوں نکل آئے، خون ریزی ہو رہی ہے، تو جو سب سے آرگنائز گروپ ہے سب سے زیادہ وہ بینیفٹ لے سکتا ہے. پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، پھر فورتھ. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ ان گروپس کو اس طرح سے بینیفٹ دینا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں دینا چاہتے تو پہلے انسٹیٹیوشنس کھڑے کیجئے، اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیے، اور مت پش کیجیے عوام کو صرف. لیکن میرا کوشچن تو یہی ہے کہ وہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں وہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ڈیموکریسی یا یہ لوگ لائیں گے؟ عوام مانگے، اپنے لیڈر سے مانگے. اگر ان کو لگتا ہے کہ اس وقت جمہوریت پہ ڈاکہ ہے
اور الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تھا اور پی ٹی آئی کی میجورٹی اور خان صاحب کو آنا ہے، تو پھر یہ تو خان صاحب کا دیکھیے، جس کو عوام نے چنا، امتحان اور ذمہ داری تو اس کی ہے نا کہ اس نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ، اس مینڈیٹ کے ساتھ. تو اگر خان صاحب کو ووٹ پڑا ہے، میرے نزدیک پڑا ہے ایز این آبزرور، ایز somebody who participated in the election، مجھے لگتا ہے آؤٹ آف تھن ایئر آپ نے سیٹیں کریٹ کی کراچی میں ایم کیو ایم کے لیے، آپ نے آؤٹ آف تھن ایئر سیٹیں کریٹ کی پنجاب میں نون لیگ کے لیے، آپ نے ایون کراچی میں پیپلز پارٹی کے لیے آؤٹ آف تھن ایئر سیٹیں بنائیں، اور بلوچستان اور کے پی میں بھی کچھ جگہ پہ آپ نے کام کیا، اور میجورٹی جو ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی تھی، اور بائی دا لا، بائی دا بک، بائی دا کانسٹیٹیوشن، بیکاز دیٹ از دی اونلی سوشل کانٹریکٹ وی ہیو، یہ حکومت پی ٹی آئی کی بننی چاہیے تھی، بے شک کسی کا موڈ ہو یا نہ ہو، ہمیں اس حساب سے غرض نہیں ہونا چاہیے. مگر اگر وہ آتے ہیں تو کیا ان کا گورننس ماڈل یہی ہے کہ میں نواز شریف کا جیل کا اے سی سیل نکال دوں گا، یا میں دال کھلاؤں گا فریال تالپور کو اور زرداری کو؟ اور جب میں فریال تالپور کا نام لے رہا ہوں تو میں اس بات کو بھی اجاگر کر رہا ہوں کہ رات کے 3 بجے آپ لوگوں کی گھروں کی عورتوں پہ چھاپا مار کے ان کو اٹھا کے جیل لے جائے. اس زمانے میں بھی جو ہوئی گورننس، وہ کیا گورننس تھی؟ پہلی بار پاکستان سے باہر کوئی بندہ گیا، پرائم منسٹر، اس نے اسٹیڈیم بھر دیا ایکسپیٹ سے. مجھے لگ رہا تھا پتہ نہیں کیا گلوبل ٹیک اوور کی باتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، باتیں کیا ہو رہی ہیں؟ میں ان کے اے سی نکالوں گا، میں ان کی بوٹیاں بند کروں. اچھا، اور وہ ماشاءاللہ جو ہمیں لگتا ہے نا ہم سے بڑے اچھے ہیں ہمارے اوورسیز، جنہوں نے بڑی تعلیم حاصل کر لی ہے، وہ مذہبی ان باتوں کے لے رہے تھے، وہ چارج بھی ان باتوں پہ ہو رہے تھے. بٹ دین اگین امریکہ کون سا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کوئی سویلائزڈ ہو گئے؟ ٹرمپ کے سپورٹرز بھی انہی باتوں کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں کے چسکے لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو کوئی بیرومیٹر نہیں ہے. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ یار کسی کو اللہ نے اتنی شان دے دی، اتنی عزت دے دی، اتنے ڈائی ہارڈ سپورٹرز دے دیے، 4 5 سال کے بچے جھنڈا لے کے گھوم رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں آپ کے لیے، مائیں گھروں میں پریشان ہیں. تو میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ وہ انسان آئے گا تو ہماری تقدیر بدلے گا، وہ ان پیٹی پھڈوں میں نہیں پڑے گا، وہ بڑے اسٹرکچرل ریفارم لے کے آئے گا، وہ پاکستان کو ایک انسٹیٹیوشن دے کے جائے گا، جیسے وہ گنواتے ہیں نا کہ شوکت خانہ از این انسٹیٹیوشن وچ از بلٹ ٹو لاسٹ ایون بیانڈ عمران خان، نمل از این انسٹیٹیوشن بلٹ ٹو لاسٹ ایون بیانڈ عمران خان، اینڈ آئی ہوپ دے ڈو، دے آر گڈ انسٹیٹیوشنس. تو سیاست میں بھی ایسی کوئی چیز لے کے آئی ہے. یہ پرسنالٹیز فکسیٹ کر جانا. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ یہ دیکھیں نا کہ اتنا آپ کو قدرت نے عزت دے دی اور آپ ابھی بھی یہ جملہ بولتے ہیں کہ فیض حمید واز این ایسٹ. لیکن تو افسوس ہوا دیکھیں یہ سن کے. نہیں، لیکن جو چیز میں بات کر رہا ہوں وہ ایگزیکٹلی پھر اسی طرف جا رہی ہے نا کہ اف دس از دا، اگر لوگ اس کو لا رہے ہیں اور لوگوں نے سلیکٹ کیا ہے، دس از دا وے ہی از گوئنگ ٹو رن، بیکاز پہلے بھی اس نے ایسے ہی کیا ہے یا اس پارٹی نے ایسے کیا ہے. کیوں دس از دا وے از گوئنگ ٹو رن؟ میری بیکاز میجورٹی نے ایک بندے کو سلیکٹ کیا ہے اور دیٹس ہز وے. میں ناقد ہوں خان صاحب کا، بٹ میں ہر انسان کا جس کا میں ناقد بھی ہوں، میں اس سے بہتری کی امید رکھتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ خان صاحب کی کوئی لرننگ نہیں ہوئی ہوگی. خان صاحب وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ میچور نہیں کر رہے ہوں گے پالیٹکس میں، یقینی طور پہ کریں گے، بے شک ان کے فیصلے کیسے بھی رہے ہوں. مجھے لگتا ہے آنے والے وقت کے اندر بلاول صاحب بھی مزید بہتر چیزیں سیکھیں گے. میری امید اور خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی بہتر چیزیں سیکھیں گی. آئی کین ناٹ ہیلپ بٹ بی آپٹمسٹک. پیسمزم ہے، مایوسی ہے، تو پھر تو چھوڑ دو نا، ہم بات ہی کیوں کر رہے ہیں، پوڈ کاسٹ کر ہی کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویسی اتنی مایوسی معاشرے میں، اس میں بیٹھ کے میں بھی تھوڑی مایوسی پھیلا دوں. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں، میں یہ باتیں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ چلو اگر خان صاحب کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی پی ٹی آئی کا دوست سن رہا، اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے اور اس کو جب موقع ملے، ہی ہیز دی ایئر ٹو دا چیئرمین، تو اس کو ان کو یہ بات کر سکے کہ سر تھوڑا سا جو ہم 4 اپنی یوزول حرکتیں کر رہے ہیں وہاں 2 تھوڑی ان یوزول بھی کر کے دیکھ لیں. سلو پروسیس نا، انکریمنٹل گینز ہوتے ہیں، گریجول گینز ہوتے ہیں. آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ خان صاحب آئیں گے اور منڈیلا بن جائیں گے. دیکھیں منڈیلا 2 مثالیں ہیں. منڈیلا ایک مثال ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کیا ان ٹرمز آف پاپولیرٹی کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان پاکستان کے نیلسن منڈیلا ہیں. میرے خیال میں کسی ایک برٹش رائٹر نے تو کہہ بھی دیا ہے، اور چونکہ گورے نے کہہ دیا تو سچ ہی ہوگا. ایک تو ہمارا یہ بھی کمپلیکس ہے نا. میرے خیال میں ان پاپولیرٹی تو اس میں کوئی شک نہیں نا کہ پاکستان کا سب سے پاپولر فگر خان صاحب ہے. ایک دوسرا ہے دور اندیشی، فار سائٹڈنس. جب آپ دور اندیشی، فہم و فراست کی بات کریں گے تو مجھے پاکستان میں کوئی بھی نیلسن منڈیلا نظر نہیں آتا کہ اس نے ایک جنریشنز کا ٹراما ختم کر کے جنریشنز کی ہارمنی لے کے آنی ہے. تو آپ پڑھیے کہ کھیل کو کیسے استعمال کیا گیا، معیشت کو کیسے استعمال کیا گیا،
سیاست کو کیسے استعمال کیا گیا, عدالت کو کیسے استعمال کیا گیا کہ ساؤتھ افریقہ میں ہم میں وہ ڈویژنز نہیں ہیں بھائی, ہم اپارتھائڈ اس طرح سے نہیں گزرے کنٹری سے, ٹھیک ہے, جیسے کہ ساؤتھ افریقہ گزرا ہے. تو وہ ایک ویژن چاہیے تھا, ایک فار سائٹڈنس چاہیے تھی کہ یہ چینجز آئیں گے اور سلولی لوگوں کے اندر سے ایک فیلنگ آئے گی دیٹ پراسپیرٹی لائز ان یونٹی, پراسپیرٹی لائز ان کو ایگزسٹنس, پراسپیرٹی لائز, یہ لوگوں کے اندر میں نے ویلیو اتارنی ہے, صرف میری تقریروں سے نہیں آنی. وہ منڈیلا تو مجھے پاکستان میں ابھی تک نہیں نظر آیا. وہ ہماری بدقسمتی ہے, اللہ ہمیں ایسا لیڈر عطا کرے یا موجودہ کسی لیڈر کو اتنا بخش دے کہ وہ یہ فیصلے لینے کے قابل ہو سکے. آپ خود وکیل ہیں, تھوڑا سا کہ جوڈیشری کا مجھے بتائیں کہ ہم نے اکثر سننے میں آتا ہے جی 40,000 کیسز پینڈنگ ہیں, اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, اور ابھی ریسنٹلی کراچی کا ایک واقعہ ہوا, آئی ڈونٹ نو جب تک ہم یہ پبلش کرتے ہیں کیا اس کی اپڈیٹ ہوگی, نتاشا والا, بیرسٹر فہد ملک والا ہوا, جو تو ایزی ہے وہ سارا. ابھی تک ہمیں اس طرح کی کوئی سزائیں نہیں نظر آتی ہیں. بیچارے عام غریب آدمی آپ عدالتوں میں چلے جائیں, جو عدالتی ہمارا نظام ہے, ہاؤ کین وی فکس دیٹ؟ بیرسٹر فہد ملک میں کنوکشن ہوئی ہے, آئی بلیو دے ور ہینڈڈ ڈیتھ پینلٹی. نور مقدم کیس میں کنوکشن ہوئی, ہینڈڈ ڈیتھ پینلٹی. شاہ خان قتل کیس میں کنوکشن ہوئی, پینلٹی ملی. جو پینلٹی کنوکشن کے بعد ملی ATA سے, اس کے اندر سب سے پہلے جو 302 کے اندر سزا ملی تھی وہ خاندان نے کمپاؤنڈ کر دی, پوسٹ کنوکشن عدالت نے سزا دے دی تھی. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا بیکاز بیچ میں مچ لیٹر ایک اوور آرچنگ ججمنٹ آیا غلام حسین کیس کا سپریم کورٹ کا, جس میں ٹیررزم کی ڈیفینیشن چینج کی, اس کا ایک ڈیریویٹو فائدہ پہنچا شاہ رخ چتوئی کو کہ اس کا جو کیس اور کیس کے فیکٹس تھے وہ ٹیررزم میں فال نہیں کرتے, تو اس لیے سزائی 302 کی بچ گئی اور وہ خاندان معاف کر چکا تھا. دیٹ از وائی ہی کیم آؤٹ. جہاں ناانصافیاں ہوئیں وہ ناظم جھوکیو کیس ہے, جہاں ناانصافیاں ہو رہی ہیں نصر اللہ گڈانی کیس ہے, جہاں یہ آپ کے پیپلز پارٹی کے وڈیرے MNA انوالوڈ ہیں. نتاشا والے کا آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور نتاشا کیس کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں, دس کیس دیکھیے ابھی تو 14 دن انویسٹیگیشن کے مکمل نہیں ہوئے. میں 2 کام کروں گا, نہ میں ابھی بیٹھ کے آپ کو بولوں گا کہ کیس برباد ہے اور تباہ ہے, اس کیس میں کوئی سزا نہیں ہوگی, یہ بات غلط ہے. کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے. آئی ول ویٹ فار دا پولیس ٹو پٹ اپ دیئر انویسٹیگیشن اینڈ دین آئی ول سے کہ پولیس نے اپنا کام صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا. نہ میں یہ بولوں گا کہ جی یہ جو خاندان ہے یہی پوسٹر بوائے یا پوسٹر گرل ہے معاشرے کی ساری برائیوں کا, تو ہم بیٹھ کے پتھر مارتے ہیں اور ڈیمونائز کرتے ہیں نتاشا اور اس کی فیملی کو. کرائم ہیز بین کمیٹڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بہت قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. انہوں کو لا کو فیس کرنا ہے. اگر ہمیں آگے جا کے نظر آتا ہے کہ جی لا کو ابیوز کیا گیا, انٹیمیڈیشن ہے فیملی کی, وکٹم فیملی کی, ان پہ دباؤ ہے, ان کو پش کیا جا رہا ہے کہ آپ سیٹل کریں, گھر سے باہر نہ نکلیں, یا ان کو اپنے جو موجودہ زندہ لوگ رہ گئے ہیں آس پاس ان کی لے کے جان کی فکر ہے, تو ڈیفینیٹلی پھر ہم وہ بات کریں گے. بٹ ہمیں ان چیزوں کے اندر دیکھیے یہ بڑا ایزی ہوتا ہے کہ قوم کسی چیز کو لے کے جذباتی ہے نا, تو تھوڑا سا چٹکی کر کے کاٹ دو تو آپ بھی اس چکر میں وائرل ہو جاتے ہو. آئی آلویز ٹرائی ٹو ایکٹ and promote sanity and rationality even in the most troubling times, though it may not be the most popular opinion. ٹھیک ہے, بیکاز بات ہوئی ہے نا جو اپنا جوشیلی جو بات ہوتی ہے, خون کھولانے والی, جو گرمانے والی جو بات ہوتی ہے, مزہ تو وہ دیتی ہے. اور یہ کہنا کہ نہیں ذرا صبر کرو, ذرا دیکھو پولیس کیا کر رہی ہے, اس میں کون ہے, ارے چھوڑو یار پولیس کچھ نہیں کرے گی, کیونکہ آلریڈی اتنی مایوسی پھیلی ہوئی ہے. بٹ وی ایوری ٹائم in order for the system to improve every time we have to give the system a chance to show it can improve. So I hope that as long as this family is willing to pursue the case is pursued. As long as they're willing to seek a conviction, she is convicted. اب اس کیس میں پہلے بھی کچھ ایسے آفینسز ایڈڈ ہوئے ہیں جس میں کمپاؤنڈیبلٹی نہیں ہے. PPC 279 میں معافی نہیں ہو سکتی, گو سزا صرف 2 سال ہے. خون کے اندر ان کی اب رپورٹس آ گئی ہیں کہ جی بینڈ سبسٹنسز ہے. کچھ میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ بھی کہتے ہیں پبلش کیا کہ آئس کرسٹل میتھ نکلی ہے, میٹافینائن. اس میں آپ کا اب جو کہ 2022 کی ترمیم کے بعد کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز 1997 ایکٹ ہے, اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے, بیکاز ناؤ ایون یوز اینڈ کنزمپشن از اے کرائم اینڈ اب آفٹر دا 2022 امینڈمنٹ. اور آپ کا پروونشل موٹر وہیکل آرڈیننس کا اطلاق ہوتا ہے نا. دیز آر دوز آفینسز جس کے اندر خاندان کی معافی نہیں چلتی. بٹ نیتوں کا فقدان یا نظام کا فیلئر یہ ہے کہ ناظم جھوکیو کیس میں جو 2 بڑے کرائمز چارج ہوئے تھے جام اویس کے اوپر, جام کریم کو تو ویسے ہی انہوں نے انویسٹیگیشن میں نکال دیا, وہ تو ایک بڑی کرپشن تھی. بٹ جام کریم جس پہ پولیس نے کہا بھائی اس کو تو نہیں نکال سکتے, کسی ایک بھائی کو تو ڈالنا ہی پڑے گا,
تو 2 بڑے کرائمز تھے, ایک قتل تھا 302 اور دوسرا تھا آپ کا کڈنیپنگ. کڈنیپنگ از کنسیڈرڈ اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ. کڈنیپنگ کمپاؤنڈیبل اوفینس نہیں ہے, اس سے معافی نہیں ہوتی. مگر جب خاندان سیٹل کرنے گیا تو ملزم کے وکیل نے بولا کہ سر ساتھ میں کڈنیپنگ بھی معاف کر دیں. ریاست کے وکیل نے بولا ہاں سر نو آبجیکشن, آپ بھی کر دیں. اور جس نے بھی کہا اچھا مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا بھائی, میں تو اندھا ہوں, قانون ہوں نا, کر دیتا ہوں معاف. تو وہ اوفینسز جو قانون کے تحت معاف بھی نہیں ہو سکتے, سپریم کورٹ کے بقول معاف نہیں ہو سکتے, وہ بھی معاف کر دیے گئے. کڈنیپنگ بھی معاف کر دیا. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا سپریم کورٹ یا عدالتوں نے؟ کون جائے گا اپیل میں؟ میں اس میں NCHR کو, ایک حکومت کا ادارہ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس, اس وقت انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا, چونکہ PDM حکومت بنی نہیں تھی تو پیپلز پارٹی کا پریشر نہیں تھا, تو انہوں نے اس وقت ایک اپلیکیشن فائل کر دی ہائی کورٹ کے اندر وچ از اسٹل پینڈنگ ہیئرنگ, جس میں ہم ایز اے تھرڈ پارٹی یہ چیز کورٹ کی نالج میں لانا چاہ رہے ہیں کہ سر یہ تو مس کیریج آف جسٹس نہ ہو. مگر عدالت آگے سے یہ کہہ دیتی ہے او بھائی آپ لوگ اور تو کسی کیس میں نہیں آئے, NCHR والے اس کیس میں کیوں آئے ہو؟ تو عدالت بھی تو امبولڈن نہیں کر رہی نا کوئی پازیٹیو چینج اس طرح کی بات کر کے. جس کو بھی پتہ نہیں کبھی کبھی کیا لگتا ہے کہ ایز اف وہ کوئی خدا کا تحفہ ہے ہمارے لیے, اور وہ ملازم نہیں ہے ریاست کے, اور ان کا کام نہیں ہے خدمت کرنا, اور وہ بھی مائی لارڈ سن کے نا لارڈ بن کے بیٹھے ہیں. ایک تو یہ مائی لارڈ لفظ سے بھی بڑی نفرت ہے مجھے. نہ ہمارا کلچر ہے یہ, نہ ہمارا دین ہے یہ, نہ ہماری ورثہ ہے یہ. تو آپ جناب کہہ کے بات کر لیجئے. مائی لارڈ کہہ کے بھی نا کبھی کبھی اوور لارڈ بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں. 18ویں صدی سے چیزیں آ رہی ہیں نا یہ تو. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم نے اوور آل جوڈیشری میں ریفارمز لانی ہے ایز این ہول, تو لائک کیا کیا ریفارمز ہونی چاہیے کہ یہ جو کیسز ہیں یہ ختم ہو, لائک اوور آل دا اسٹائل آف ورک 18ویں صدی کے قوانین, نظام دیوانی اور اپنا یہ کرمنل پروسیجر کوڈ, نظام فوجداری, یہ بدلے نا. گورے نے بدل لیا. گورا جو ہمیں سوا سال پہلے دے کے گیا, 125 سال پہلے, وہ خود بدل چکا ہے, وہ خود اس سے عمل نہیں کرتا ہے. انڈیا نے کتنا اس کو آلٹر کر لیا. ہم تو پروسیجرز کی مار ہیں نا, پہلے یہ اسٹیج آئے گی, پھر اس اسٹیج کے اندر 6 بہانے ہیں سامنے والے کو ڈیلے کرنے کے لیے چیزوں کو, پھر دوسری اسٹیج آئے گی, پھر اس کے 6 بہانے, اور فیصلے آتے آتے تو 30 اسٹیجز ہیں, اور ہر اسٹیج پہ 6 بہانے ہیں چیزوں کو ڈیلے کرنے کے. تو ایک تو 180 تو بہانے ہو گئے. تو پھر 1 سال کی چیز 10 سال تو جائے گی, اور 10 سال کی چیز تو پھر 25 سال لگا دے گی. تو اس لیے ہمارا انصاف ہی نہیں ملتا. اس لیے لوگ کیوں بھاگتے ہیں؟ پل ہوتا ہے, گریویٹیشنل پل ہوتا ہے. چاہے وہ کہیں طالبان بیٹھ کے جرگہ میں فیصلہ کرا رہے ہوں, چاہے کوئی وڈیرا بیٹھ کے جرگے میں فیصلہ کرا رہا ہو, چاہے وہ ایک ٹائم پہ MQM کے سیکٹر کے لڑکے بیٹھ کے فیصلہ کراتے تھے گلی محلوں کا. لوگ کیوں چلے آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے؟ بیکاز ان کو مسئلے کا حل چاہیے یار. غریب آدمی کا اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ وہ سالوں تک کیسز کرے گا. تو غریب آدمی کی بھی اپنی ونڈریبلٹی ہوتی ہے, اس کا جہاں کام بن رہا ہوتا ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے. مطلب کہ ہماری معاشروں کے اندر کویکس ڈاکٹر نہیں ہوتا دانت کا, مگر لگا کے بیٹھا ہوتا ہے درخت کے نیچے بورڈ, تو ہم نکال لیتے ہیں نا, جا کے مول نکال دو ہمارا کام کرو یار, ابھی کون اپوائنٹمنٹ لے گا ڈینٹسٹ سے, یہ وہ کام کرے گا. ہم تو ویسے ہی جگاڑ ہو جائے, کچھ ایشو ہو جائے. تو جب یہ پیرلل سسٹمز کھڑے ہو جاتے ہیں نا جسٹس دینے کے لیے, یا پاور اسٹرکچرز کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ, اور صرف وہ یہ چیز آپ کو آفر کر رہے ہوتے ہیں سوئفٹ جسٹس, لوگ بھاگتے ہیں اس کی طرف. بیکاز ایکچوئل بائی دا بک جسٹس اور سوئفٹ جسٹس میں بہت بڑا خلا ہے. اگر یہ ایکچوئل بائی دا بک جسٹس تھوڑی ریشنل ہوتی, تھوڑی پریکٹیکل ہوتی, تھوڑی اسپیڈی ہوتی, تو لوگ نہ گریویٹیٹ کرتے اس طرف. تو ہم نے یہ ایسا نظام رکھا ہوا ہے. اینڈ ججز کو بھی آ کے ڈیم بنانا ہے, ججز کو بھی آ کے نیب ٹھیک کرنی ہے, ججز کو بھی آ کے دیکھنا ہے ریکوڈک میں کیا نکلے گا نہیں نکلے گا, ججز کو بھی دیکھنا ہے پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. ججز نے اپنا گھر نہیں ٹھیک کرنا. ججز نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق میکسیمم اسٹینڈنگ پہ, میکسیمم پاور پہ ہائی کورٹس کو نہیں لے کے جانا, سپریم کورٹ کو نہیں لے کے جانا. ججز نے معیار نہیں دیکھنا کتنا گر رہا ہے, کتنی کمپرومائز ہے لوور سب آرڈینیٹ جوڈیشری, میجسٹریٹ لیول کے اوپر, ADJ لیول کے اوپر. ججز نے ان کی ونڈریبلٹیز نہیں دیکھنی, ان کی ضرورتیں نہیں دیکھنی, ان کی کمزوریاں نہیں دیکھنی, ان پہ پریشرز نہیں دیکھنے, بیوروکریسی کے, وڈیروں کے, کلرجی کے, ملٹری کے, انٹیلیجنس ایجنسیز کے. اپنا گھر تو ٹھیک ہی نہیں کرنا انہوں نے, باقی سارے کام کرنے. کیونکہ وہ چیف جسٹس بن گئے تو وہ ملک کے سارے کام ٹھیک کریں گے. ان کو لگتا ہے کہ ہی ہیز اے گاڈ گیون رائٹ بیکاز گاڈ ہیز چوزن ہم. ایک تو بڑی کرسی پہ بیٹھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ گئے, جو کہ بہت اونچائی پہ بیٹھے ہیں نا, تو ہر ایک کو لگتا ہے کہ شاید وہ طور پہ کھڑا ہے اور اس کو بس تجلی نظر آنے کی دیر ہے, معاذ اللہ. تو کہ ہم نہیں ہیں, اللہ معاف کرے, کوئی نبی کے قریب نہیں آ سکتا.
یہ نارسسزم ہمارے اندر ہوتی ہے, دیٹ وی فیل اوہ وی کیری دا ویٹ, گاڈ ہیز چوزن می فار دس ٹاسک. نہیں بھائی, ہی ہیزنٹ, نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. آپ ایک اسٹرکچر میں آئے تھے, کسی جرنل کے ٹائم کے اوپر آپ کی بھی بھرتی ہو گئی تھی, 25-30 سال نکلے, اب آپ سینیورٹی کی بیسس پہ بن گئے ہو چیف جسٹس. نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. جن کو لگتا تھا کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دیم, ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کر رہے ہو, ریٹائرمنٹ چھوڑیں. اب تو ریٹائرمنٹ تک کا بھی عوام ویٹ نہیں کرتی اپنا ورڈکٹ دینے کے لیے. آئی تھنک اس بیچ میں اگین میں یہ کہوں گا نا کہ سنت تو کوئی نہیں ہے, ولی اللہ تو کوئی نہیں ہے, غلطیاں تو ہر کوئی کرے گا. میرے خیال میں کچھ ایسے ریمارکس, کچھ ایسے کنڈکٹ اپنے آپ کو کیا پاناما کے فیصلے میں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا آصف کھوسہ صاحب کو. بٹ آصف کھوسہ صاحب نے یہ اچھا کام کیا کہ ان کا ایز چیف جسٹس پرائیورٹی تھی بیک لاگ دور کرنا. ود ان سسٹم ماڈل کورٹس بھی لے کے آئے, اس طرح کی بھی انہوں نے چیزیں کرنے کی کوشش کی, انورڈ دیکھ رہے تھے. وی نیڈ دیٹ کائنڈ آف این اپروچ. تو آپ اپنے نظام کو ٹھیک کر دیں, لوگ آپ کو لانگ ٹرم یاد رکھیں گے. ہمیں شارٹ ٹرم مشہوری بڑی چاہیے. کوئی لاسٹلی وہی نا, ویژن نہیں ہے, فور سائٹ نہیں ہے, منڈیلا کوئی نہیں ہے دوست, منڈیلا کوئی نہیں ہے. لاسٹلی اگر آپ کا جنرل عاصم کے لیے کوئی میسج ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اپنا کام کریں, اپنا کام سب کے دل سے کریں, اور سیاست کے اندر عمل دخل نہ دیں. ان کا کام نہیں عمل دخل دینا. سیاسی جوڑ توڑ میں نہ پڑیں. یہ تمام تر تاثر جن کے پیچھے بہت بڑی شاید حقیقت بھی ہے, چونکہ ایسا ہے کہ جو آپ کو پسند نہیں آتا اس سے پولیٹیکل کیسز بنیں گے, اور جو آپ کو پسند ہے اس کے لیے عام معافی ہے. جیسے 9th میں کہ ہم بات کہتے تھے نا, جس نے پریس کانفرنس کر لی اس کی چارج شیٹ ختم ہو گئی. لوگ بھولتے نہیں ہیں. آپ آج پوچھ لیجئے کیا لوگ مشرف کو بھول گئے, کس زبان میں یاد کرتے ہیں؟ کیا لوگ عاصم ان کو کیانی صاحب کو بھول گئے؟ کیا آپ باجوہ صاحب کو بھول گئے؟ فیض حمید خود ہی آپ آج بتا رہے ہیں. تو کوئی بھی ولی اللہ نہیں ہے, کوئی بھی سنت نہیں ہے, کوئی بھی چوزن نہیں ہے بائی گاڈ. دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. آپ ود ان دا رینکس آئے ہیں, آپ کا کام ہے پروفیشنل رہنا, اپنے فورسز کے اندر انورڈ دیکھنا, آؤٹ ورڈ نہیں دیکھنا. بٹ یہ میں ان سے کیا بات کروں گا, اور یہ میری بات کیوں سنیں گے؟ جس انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس کو انہوں نے انہیرٹ کیا ہے, وہ پاکستان کا سب سے بڑا کانگلومیریٹ بھی ہے. میرے خیال میں کوئی 23 سے 24% ہماری اسٹاک ایکسچینج تو صرف عسکری فاؤنڈیشن ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, فوجی فاؤنڈیشن. آپ مجھے بتائیے اگر میں غلط ہوں. ٹرو ہے نا. تو بچہ پیدا ہوا ہے, دودھ چاہیے, ہم بناتے ہیں. بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ہے, ہم دیں گے. پورا ایکو سسٹم سپورٹ آپ کو دے رہے ہیں. گھر کے باہر لون ہے, بچے کے لیے پارکس بنانا ہے, ہم کھاد بھی بناتے ہیں. یہ بچہ اسکول جائے گا, ہم اسکول بھی چلاتے ہیں. اس بچے کے لیے اسکول میں فیس جمع کرانی ہے تو بینک بھی ہمارے پاس ہے. اس بچے کو کوئی اور آپ نے غذا دینی ہے تو وہ پروڈکٹ بھی ہم بنانا شروع ہو گئے ہیں. گھر کے لیے اینٹیں چاہیے. کون سی ایسی انڈسٹری ہے بھائی, کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر آپ کوآپریٹلی آپ کے انٹرسٹ اس وقت انوالو نہیں ہے؟ ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ دیکھ لیجیے آپ. اور یہ جب ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے اندر سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز آ جائیں نا, اور سیکیورٹی انٹرسٹ آ جائیں, بے شک وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہو, بے شک وہ کوئی پولیس والے ہوں, بے شک وہ ملٹری والے ہوں یا وہ نیوی والے ہوں, کیا ڈٹرمن کرتی ہے ریئل اسٹیٹ کی ویلیو؟ ایمینٹیز, یوٹیلیٹیز, سیکیورٹی. لوکیشن نہیں میٹر کرتی, بیکاز جہاں ایمینٹیز ہیں, یوٹیلیٹیز ہیں, سیکیورٹی ہے, انڈسٹریل ہب وہیں بنے گا. بینک کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں بنے گا, میڈیا کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں بنے گا, ساری نوکریاں بھی ادھر ہی جائیں گی, اور اس کے ارد گرد ہی جو سبربز ہیں وہ اچھے ہوئیں گے. اور جہاں یہ 3 چیزیں نہیں ہیں وہاں بربادی ہے. تو مجھے بتائیے نا کیا وجہ تھی کہ جب پورے کراچی میں ہر گلی میں ہر ہفتے 10 بم پھٹتے تھے, DHA میں 6 مہینے میں 1 بم پھٹتا تھا؟ کیوں؟ یہ میں بات کر رہا ہوں 2013, 14 کی, 12 کی. کیوں؟ نیول ہاؤسنگ میں آج تک 1 نہیں پھٹا, عسکری 1, 2, 3, 4 میں آج تک نہیں پھٹا. کمپاؤنڈز جو ہیں ان کی ویلیو اتنی اوپر چلی جاتی ہے, آپ وہ بنا دیتے ہیں. آپ دوسرے دیکھ لیجئے, میں تو وہ کہتا ہوں جی کراچی ایک ایسا ملک ہے جہاں رئیسوں نے اپنے لیے گیٹوز بنائے ہیں, امیروں نے اپنے آپ کو بند کیا دیواروں کے اندر. اس شہر میں جب آئے دن یہ فقہ وارانہ تکفیری سوچ کی وجہ سے کلنگز ہو رہی تھیں, اور اہل تشیعوں کے پروفیسرز کو, ڈاکٹرز کو, ٹریڈرز کو, انڈسٹریلسٹ کو, نامور لوگوں کو چن چن کے مارا جا رہا تھا. یہ رضویہ 1, رضویہ 2 کیا ہے؟ کروڑوں روپے کے گیٹوز ہیں, جہاں ایک پلاٹ کروڑوں روپے کا ہے,
مگر جہاں رئیس نے اپنے آپ کو بند کر لیا ہے کہ بھائی میرے ارد گرد سارے میری زبان میرا فقہ میرا مذہب فالو کرنے والے ہوں، کیوں؟ چونکہ سینس آف انسیکیورٹی اتنی زیادہ ہے کہ باہر نکلیں گے کوئی ٹارگٹ کلنگ کر دے گا. ان چیزوں نے ریئل اسٹیٹ ویلیو کی پرائس ڈٹرمن کی ہے نا کراچی جیسے شہر کے اندر، جو کہ بالکل ہی ان ڈیولپڈ شہر ہے، مطلب کہ اس طریقے سے کہ سوری ان پلانڈ شہر ہے. 64% کراچی کہتے ہیں پلانڈ نہیں ہے. صحیح ہے. 19 سے قریب لینڈ ہولڈنگ انٹرسٹ ہیں اس شہر میں. ایک پائپ گزرے گا، وہ ایک پائپ 6 الگ الگ لینڈ ہولڈنگ جورسڈکشن سے گزر رہا ہے، اس کے لیے 6 الگ اپروول چاہیے. مصطفیٰ کمال کے سر پہ سنگھ نہیں تھے. مصطفیٰ کمال کے دور میں صرف یہ ہوا تھا کہ آپ نے ایک سیوک سینٹر کے اندر جتنے بھی ڈفرینٹ لینڈ ہولڈنگ انٹرسٹ تھے ان میں سے میجورٹی کو ایک ضم کر کے میئر کے نیچے لے آئے تھے، تو میئر کے ایک پین سے کام ہو جاتا تھا، وہ فائل 32 جگہ پہ رکتی نہیں تھی. تو وہ آپ نے الگ کر دیا نا. ایل ڈی اے الگ ہے، ایم ڈی اے الگ ہے، کے ڈی اے الگ ہے، پھر 6 کنٹونمنٹ ہے، وہ 6 کنٹونمنٹ الگ ہیں، پھر این ایل سی الگ ہے، پھر کے پی ٹی الگ ہے، پھر ریلوے الگ ہے. او بھائی یوں جو کر کے بنا ہوا ہے شہر. یہاں کا کچرا یہ اٹھائیں گے، اس 2 فٹ دور کچرا یہ اٹھائیں گے، یہاں کی پانی کا لیک یہ ٹھیک کریں گے، وہاں کی پانی کا لیک وہ ٹھیک کریں گے. خیر آپ کا سوال یہ تھا کہ آرمی چیف کے لیے کیا رائے ہے. مجھ جیسے کی رائے لینی پڑ جائے تو ویسی حالات میرے خیال میں معاملات خراب ہیں، تو ایسا نہ ہو. میری تو دعا یہ ہے کہ ان کے اطراف کے اندر مجھ سے زیادہ ہوش اور ہوشیار اور دانا لوگ ان کو دستیاب ہوں، اور وہ ان کو یہ مشورہ دیں کہ لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ دیئر اون وے فارورڈ. ڈیموکریسی کو چلنے دیں، اور جو انسان اپنے اوتھ اور اپنے آئینی رول کے مطابق کام کرے گا، آئی بلیو ہی از گوئنگ ٹو ہیو دا لانگسٹ لاسٹنگ لیگیسی ان دس کنٹری. لوگ اس کا کبھی آسان فراموش نہیں ہوں گے، اس کو یاد رکھیں گے. سو دس از دا سیم ایڈوائز ٹو دا چیف جسٹس، دس از دا سیم ایڈوائز ٹو دی آرمی چیف. Unfortunately, I cannot give this same advice to the Prime Minister, because if the Prime Minister was actually following his constitutional role, he will not accept the office of the Prime Minister because he did not win the elections. For the other two, I will simply say follow your constitutional role. جبران, thank you so much for taking the time out, اور I hope ہم آپ کو ذرا میڈیا پہ تھوڑا زیادہ دیکھیں آنے والے ٹائم پہ. یہ سر میرے میڈیا کے دوست مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے مجھے بلاتے ہی نہیں شوز کے اندر. کہتے تو آ جائے گا، ہم تو کم موت مریں گے، تو بڑی موت مرے گا جو باتیں تو کرتا ہے. تو آئی تھنک دے لو می سو مچ دیٹ فار دا لانگسٹ ٹائم آن میجورٹی آف ٹاپکس آئی ایم پرسونا نان گراٹا. Do you think they have decided? I think it's been long decided. I've been hearing this term for a long time. اور شاید ایسے ایشو کے اوپر جیسے کارساز واقعہ ہو گیا، یو نو نو بگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن از انوالوڈ، تو آپ آئیے کھل کے تبصرہ کیجیے. بٹ کہیں پہ بھی آپ کوئی سیاسی ٹاپک لے آئیں گے تو اگر 5 منٹ کا مجھے موقع دیتے ہیں بات کرنے کا، جو 1.5 منٹ تو پیپ چل رہا ہوتا ہے، ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. یا یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ جب مجھے لینا ہے شو پہ تو لائیو کم سے کم جائیں گے، ریکارڈ پہلے کر لیں گے، اسی میں اڑا دیں گے جو اڑانا ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی محبت ہے میرے لیے، دے کیئر فار می سو مچ، کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی اپنے نہ افکار سے نہ اپنے گفتار سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس لیے خیال رکھنے والے لوگ ہیں. خیال رکھنے والے لوگ ہیں. چلیں، تھینک یو سو مچ اگین. آپ نے نہیں خیال رکھا. Your choice. Thank you. I had a great time. And I wish TCM all the well. You guys have been doing wonderful work, and it fills my heart because I've seen your personal growth. So I hope you prove to be an inspiration for many other digital media platforms. That consistency is the key. Inshallah. Thank you.